صاحب دین میں صرف باتیں باتیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتے ہیں، تمہیں قدم بڑھاؤ، وہ 2 قدم بڑھاتے ہیں، لیکن جب میں ان باتوں پر عمل کرتا ہوں تو کوئی نتیجہ نہیں ملا، اس لیے میں نے دین پہ چلنا چھوڑ دیا 3 سال پہلے۔ استغفر اللہ، پریکٹیکل کچھ نہیں ہے، صرف باتیں ہوتی ہیں دین میں۔ ہاں، حالانکہ میں تو دین پر چلنا چاہتا ہوں اور سچی توبہ بھی کی، ایک بار پر کچھ حاصل نہیں ہوا۔ یہ کہتے ہیں میں دعا مانگتا ہوں قبول نہیں ہوتی، دین میں باتیں باتیں۔ اللہ میاں نے یہ باتیں کی نہیں ہیں کہ تم دعا مانگو گے تو میں اس طرح سے قبول کروں گا کہ جو تم کہہ رہے ہو تمہیں مل جائے۔ یہ باتیں اللہ نے کی ہوتی، پھر آپ کہتے ہیں اللہ میاں صرف باتیں کر رہے ہیں۔ اللہ میاں نے کہا میں دعا قبول کرتا ہوں، قبول کیسے کرتا ہوں یہ بھی تو اللہ میاں نے کہا نا، پورے قرآن میں واقعات بتا دیے کہ کیسے قبول کرتا ہوں۔ یعقوب علیہ السلام نے دعا مانگی نہیں ہوگی میرا بچہ واپس مل جائے، تو کیا مل گیا ان کو؟ نہیں ملا۔ یوسف علیہ السلام پریشانیوں میں آئے، برائی سے بچے، زنا کی ان کو دعوت دی گئی، بچے، تو بچنے کے نتیجے میں اور پریشانیوں میں چلے گئے، جیل میں چلے گئے، ساری زندگی ان کی کہاں گزری؟ جیل میں گزری۔ تو قبول ہونے کا یہ مطلب ہی نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ اگر دعائیں ایسے قبول ہوتی تو سارے کافر ہر وقت اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہوتے بیٹھ کے۔ وہ کہتے ہیں یار ہمیں ضرورت ہی نہیں کچھ کرنے کی، ادھر دعا مانگو ادھر قبول ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہے، یہ کہ جب دیکھو ایک بات خوب اچھی طرح ذہن میں رکھو، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو دلائل سے ان کا حقیقت ہونا ثابت ہو جاتا ہے۔ جب ایک چیز کا دلیل سے برحق ہونا ثابت ہو جائے تو پھر اس پہ اٹھنے والے ہر قسم کے اشکالات کا جواب ضروری نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو دلائل سے کسی نے ثابت کر دیا کہ ماں باپ یہ آپ کے ابا ہیں، یہ آپ کی امی ہیں، اور یہ بھی ثابت کر دیا کہ ابا اماں خیر خواہ ہی ہوتے ہیں۔ یہ جب ثابت ہو جائے نا تو پھر ابا اماں اگر آپ کو کوئی کڑوی چیز بھی کھلا رہے ہیں تو پھر ابا اماں کو یہ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بیٹا اس میں تمہارا فائدہ ہے، کیونکہ پھر وہ دلیل دیں گے اس میں تمہارا فائدہ ہے۔ آپ کہو گے پھر یہ کڑوی کیوں مجھے کھلا رہے ہو، میٹھی کیوں نہیں کھلا رہے مجھے، اور کڑوی کھا رہا ہوں تو مجھے موشن بھی لگ رہے ہیں اس سے۔ تو ابا اماں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا، وہ کہیں گے جب ایک دفعہ مان لیا نا کہ ہم تمہارے خیر خواہ ہیں تو ہم کوئی خراب چیز تمہیں نہیں کھلائیں گے۔ ڈاکٹر پر جب آپ نے ایک دفعہ اعتماد کر لیا، پتہ چل گیا کہ یہ ہے ڈاکٹر، تو سوئی لگائے، وہ آپریشن کرے، حتیٰ کہ وہ آپ کی ٹانگ بھی کاٹ کے باہر پھینک دے، تو یہ قصائی پہ تو اعتراض ہوگا کہ یار تو کہہ رہا تھا میں تیرا خیر خواہ ہوں، تو نے میری ٹانگ کاٹ دی۔ لیکن ڈاکٹر اگر وہ صحیح ڈاکٹر ہے، دلائل سے ثابت ہو جائے، تو پھر اس پہ اعتراض نہیں ہوگا۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ہم سے غیر مسلم لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام میں اسلام کے یہ حکم غلط ہے، یہ حکم غلط ہے، یہ حکم غلط ہے۔ ہم ان سے کہتے ہیں فرض کر لو اس سے اسلام کا غلط ہونا ثابت ہو گیا، تو پھر ہم کیا کریں؟ اسلام چھوڑ دیں؟ پھر ہم جس چیز کی طرف جائیں گے وہ تو اسلام سے بھی زیادہ، اگر فرض کر لو اسلام کو غلط مان لیتے ہیں تو وہ جس چیز کی طرف جائیں گے وہ تو اسلام سے بھی زیادہ غلط ہے۔ یعنی ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ تمہارے ابا تمہارے خیر خواہ نہیں ہے تمہارے، تو آپ کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے میں ابا کو چھوڑ دوں، تو تجھے اپنا ابا بنا لوں، پھر میں تو میرا کچھ لگتا ہی نہیں ہے۔ ایک دفعہ کچھ کیا ہوا، عیسائیوں کی طرف سے یا کسی اور مذہب کی طرف سے کچھ اشکالات آئے، انہوں نے کہا اسلام پہ ان کو کچھ اشکالات ہیں۔ میں نے کہا میں ان اشکالات کا جواب دوں گا، لیکن ایک مثال ہے کہ اگر آپ کو وہ جواب نہیں ملتا تو کیا میں عیسائی ہو جاؤں؟ کیا عیسائیت پر اشکالات نہیں ہے کیا؟ تو یہ دنیا میں ہو نہیں سکتا کہ ہر چیز 100% ہر چیز آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ جب کچھ بیسک چیزیں جب سمجھ میں آ جاتی ہیں تو پھر آگے ہتھیار ڈالنے پڑتے ہیں آپ کو کہ بھئی آگے وہ سمجھ میں آئے نہ آئے، آپ نے یہ ماننا پڑتا ہے کہ جو چیز سمجھ میں آ جائے ٹھیک ہے، نہیں آئے تو بھئی میرا علم کیا ہے؟ ناقص ہے۔ پہلی بات یہ کہ یہ جو انہوں نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام نے کچھ باتیں کی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، قدم بڑھاؤ اللہ تمہارا ساتھ دیں گے، اللہ تمہیں جو ہے نا تم 2 قدم بڑھاؤ گے اللہ 4 قدم بڑھائے گا، تو اگر اس سے غلط ہونا ثابت ہو گیا تو یہ کیا مطلب؟ اللہ ہے نہیں کیا؟ یہ کائنات خود بخود بنی ہے، یہ ثابت ہونا چاہتا ہے اس سے۔ دوسرا اللہ ہے تو کیا مطلب؟ وہ جھوٹ بولتا ہے معاذ اللہ، اس نے یہ غلط باتیں کی ہوئی ہیں، ظاہر ہے یہ بھی نہیں ہو سکتا، اللہ کیوں غلط باتیں کرے گا؟ یا اسلام کا غلط ہونا ثابت ہو جائے گا تو پھر کون صحیح ہے؟ کیا ایتھیسٹ لوگ صحیح ہیں جو جن کے پاس کوئی صحیح اور غلط کا کرائٹیریا ہی نہیں ہے، معیار ہی نہیں ہے ان کے پاس؟ تو پھر تو یہ انسان اور گدھے گھوڑوں میں کوئی فرق رہے گا نہیں، پھر تو یہ کائنات یہی آئے گا جو ایتھیسٹ کہتے ہیں خود بخود بنی ہے۔ تو وہ آپ یعنی ایک اشکال سے نکل کے بھاگیں گے اور اس کے بڑے اشکالات کے جال میں آپ پھنس جائیں گے۔ تبھی یہ جو ایتھیسٹ لوگ ہیں نا جو کہتے ہیں کہ ان کی سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ یہ کائنات تو خود سے بن نہیں سکتی تو اللہ خود سے کیسے بن گیا، یہ بڑا اشکال دہرایا جاتا ہے۔ ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اللہ ہمیشہ سے کیسے ہے، اور اس کی بیس پہ آپ اللہ کا انکار کر کے اس کائنات کو ہمیشہ سے مان رہے ہو، یہ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کے کہ یہ ہمیشہ سے ہے، حالانکہ یہ زیادہ بڑا اعتراض ہے۔ یہ تو مادی چیز ہے، اس میں تو چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہو سکتی، تو کریٹر کے بغیر یہ کریٹ کیسے ہو گئی؟
تو جب بھی کوئی اسلام پہ اعتراض کر رہا ہوتا ہے نا، ایک اعتراض کر کے وہ اس سے بڑے اعتراض کے جال میں پھنس رہا ہوتا ہے. تو آپ کو اپنی عقل کے گھوڑے وہاں روکنے پڑتے ہیں. آپ کہتے ہو یار کچھ چیزیں ایسی ہیں جو جہاں عقل ہماری رسائی کرتی ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں وہاں ہمیں ہتھیار ڈالنے پڑتے ہیں. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ کائنات خود سے بنی ہے، یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ جس نے بنایا ہے اس نے انسانوں کو آزاد چھوڑ دیا ہو، کوئی ہدایت نہ دی ہو، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ ہدایت اسلام کے علاوہ کوئی اور ہو، کیونکہ وہ قانون ہمیں ہدایت اسلام میں ہی ملتی ہیں، اس کے علاوہ کہیں اور نہیں ملتی. اب اگر اسلام ایک بات کہہ رہا ہے تو اس کا ظاہر آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا، تو بھائی پھر آپ دوسری آیتیں اور دوسری احادیث اور قرآن کی دوسری آیتیں ملا کے دیکھو گے تو آپ کو اس کا مطلب سمجھ میں آئے گا. اللہ نے یہ باتیں کی ہی نہیں ہے. جو کہہ رہے ہیں نا اسلام تو باتیں کرتا ہے، عملی طور پر تو کچھ نظر نہیں آتا. یہ بہت سے لوگوں کو اشکال ہوتا ہے، کتنی زیادہ تر عاشقوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. ایک عاشقہ تھی، ڈاکٹر پہ عاشق ہو گئی تھی. یہ 10 سال پرانی بات ہے، اب سمجھ میں نہیں آئے گا کس کی بات ہو رہی ہے. اس نے مجھے بتایا میں اللہ سے دعائیں مانگ مانگ کے تھک گئی. وہ ہاؤس جاب میں اس کے ساتھ جاب کرتا تھا نا، وہ لڑکا بھی ڈاکٹر بنا تھا، یہ بھی ڈاکٹر بننی تھی. مجھے اس سے عشق ہو گیا، میں دعائیں مانگ مانگ کے تھک گئی، اللہ دے ہی نہیں رہا. تو کہاں ہیں وہ دعائیں، کہاں ہیں وہ سب چیزیں جو اللہ نے وعدے کی ہیں؟ تو کچھ بھی نہیں ہے، ایسی باتیں ہیں. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، ہمارے محلے میں ایک صاحب بیمار ہو گئے تو ان کو کسی نے بتایا کہ یہ وظیفہ پڑھو، قرآن کی یہ آیتیں پڑھو، ٹھیک ہو جائیں گے تمہارے ابا. وہ سارا دن پڑھتے تھے، آیت کریمہ بھی پڑھی، وہ پھر ابا کا پھر بھی انتقال ہو گیا. اور انتقال بھی ایسے ہوا کہ ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ احتیاطاً آپریشن کروا لیں آپ. ویسے وہ ٹھیک ٹھاک تھے، احتیاطاً آپریشن کے چکر میں گئے اور نکلے ہی نہیں آپریشن تھیٹر سے ہی. ان کی ڈیڈ باڈی ہے، اچھے بھلے ہنستے کھیلتے گئے تھے، وہ آپریشن ہی ناکام ہو گیا. تو انہوں نے کہا ہم نے تو اتنے وظیفے پڑھے. تو بھائی اللہ میاں نے اگر یہ کہا ہوتا نا کہ میں دعا اس طرح سے قبول کروں گا کہ جس کو ٹھیک ہونے کی دعا مانگو گے ٹھیک ہو جاؤ گا، تو پھر لوگ مرتے کیا؟ پھر تو انسان کی عمریں سب کی 90 سال لازمی عمر ہوتی، کیونکہ کون بوڑھا نہیں ہے جس کے لیے، کون بیمار نہیں ہے جس کے لیے پیچھے دعائیں نہیں مانگی جاتی. دعا کا مطلب ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ تم نے اپنا کیس فائل کر دیا اللہ کے دفتر میں، اپنی ذمہ داری تمہاری ہو گئی ہے پوری. بڑا آفیسر بیٹھا ہوتا ہے نا، تو آپ جاتے ہیں اس سے کوئی ریکویسٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں بھائی یہ پروسیس ہے اس کو فالو کرو، اور اپنی فائل یہاں ویزے کے لیے آپ نے اپلائی کر دیا نا، ٹھیک ہے آپ کی ذمہ داری کیا ہو گئی، پوری ہوگی. آپ کو انٹرویو کے لیے بلایا جائے گا، ہم نے ویزا دینا ہوگا دیں گے، نہیں دینا ہوگا نہیں دیں گے. تو ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی ہے. باقی اللہ کا کام ہے، وہ اس طرح سے دعا قبول کرتا ہے یا اس طرح سے دعا قبول نہیں کرتا. لیکن اس نے کہا میں قبول کرتا ہوں، کیا مطلب؟ پھر اس نے قبول کرنے کا مطلب ہمیں بتایا ہے. بعض دفعہ میں وہی چیز تمہیں پکڑا دوں گا جو تم چاہ رہے ہو، بعض دفعہ اس کا کوئی آلٹرنیٹ میں تمہیں دے دوں گا، بعض دفعہ کوئی مصیبت آنے والی ہوگی وہ مصیبت میں تم سے ٹال دوں گا. کچھ بھی نہیں، آخری درجہ حدیث میں آتا ہے اس کے بدلے میں اجر دے دوں گا جو آخرت میں ملے گا تمہیں. اب جس کو آخرت پر ایمان ہوگا وہ مان لے گا، جس کو نہیں ہوگا تو اللہ کہتے ہیں جاؤ نہ مانو. پھر تو بدماشی تھوڑی ہے اللہ کے سامنے کسی کی. کوئی کہتا ہے یار آخرت میں کیوں، مجھے دنیا میں چاہیے. اللہ کہتے ہیں تم آخرت کو نہیں مانتے تو جاؤ تم. تو یہ اللہ میں باتیں یہ والی کی ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. ان باتوں میں اللہ پورا نہ اتر رہا ہو تو پھر آپ بات کرو. اور یہ بھی آپ کی بات ہے کہ آپ کو پوری ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہی. ہم نے اپنی زندگی میں اپنی دعاؤں کو پورا ہوتا ہوا، میرے کتنے مسائل حل ہوئے ہیں الحمدللہ. آج تک جتنے مسائل میں نے اپنے آپ کو ڈالا ہوا ہے آپ سوچ سکتے ہو، جتنی ذمہ داریوں میں ڈالا ہوا ہے نا ہم نے اپنے آپ کو. ہمارے تو سارے مسائل بھائی دعاؤں سے ہی حل ہو رہے ہیں. سارے مسئلے اللہ کا شکر ہے ہمارے دعاؤں سے حل ہو رہے ہیں. بلکہ مجھے تو ڈر لگتا ہے کہ اللہ ہم سے کہے گا تمہارا عمل تو کچھ بھی نہیں ہے، سارے مسئلے ہم نے تمہارے کیا کر دیے، حل کر دیے. تو یا تو بھائی آپ نے کچھ ایسے مسئلے بنائے ہوئے ہیں جو مسئلے ہیں نہیں، وہ آپ کے اپنے بنائے ہوئے مسئلے ہیں، یا پھر آپ نے اللہ پر کو یہ جو ہم کہتے ہیں نا یہ کروں تو یہ پورا ہو جائے، اس کا مطلب اللہ آپ ہیں اور اللہ کیا ہے، آپ کا بندہ ہے. پھر وہ اگر آپ یہ چاہتے ہو نا میں یوں کہوں اور اللہ یوں کر دے تو پھر تو اللہ آپ بن گئے نا. بھائی جس کا آرڈر چلتا ہے، جس کی بات 100% مانی جاتی ہے، باس تو وہ ہوتا ہے. کیا خیال ہے؟ تو پیغمبروں کی سیرت قرآن نے جو اتنی لمبی لمبی سیرت بیان کی، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ بنی اسرائیل کو وعدے کرتے رہے کہ اللہ تمہیں غلبہ دے گا، اللہ تمہیں. بنی اسرائیل نے ایک دن تنگ آ کے کیا کہا ہے، اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا. اے موسیٰ تیرے آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، آنے سے پہلے بھی ٹینشن تھی، آنے کے بعد بھی ٹینشن. موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا، عسیٰ ربکم ان یرحمکم، امید ہے اللہ رحم کرے گا، امید ہے اللہ کیا کرے گا، رحم کرے گا. اور بالکل اینڈ میں لے جا کے نا جب بنی اسرائیل نے کہا اب تو مر ہی گئے، بالکل دریا کے کنارے کھڑے ہوئے کہہ رہے اب تو بس مارے گئے. موسیٰ علیہ السلام اس وقت بھی کیا کہہ رہے ہیں، بھائی اللہ میرے ساتھ ہے. اس وقت یہ بھی نہیں کہا مدد کرے گا، ساتھ ہے، جو ہو رہا ہے ہمارے حق میں
بہتر، بھلے شہادت دے دے یہاں پہ، ٹھیک ہے نا، بھلے شہادت دے دے، لیکن میرے ساتھ اللہ ہے، میں اس کو ناکامی نہیں سمجھتا، جو بھی میرے ساتھ ہو رہا ہے میں اس کو ناکامی نہیں سمجھتا. تو صحابہ کرام تو جنگوں میں شہید ہوئے ہیں، اور شہادت سے پہلے کیا کہہ رہے ہیں؟ فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم ہم کیا ہو گئے؟ کامیاب. حالانکہ وہ تو 100% ناکامی ہے. جو آدمی موت کے منہ میں جا رہا ہے اس کے تو سارے پروگرام ہی ضائع ہو گئے نا، اس کے تو سارے ویژن کی ایسی کی تیسی ہو گئی. لیکن وہ مرتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ ہم کامیاب ہو گئے. وجہ کیا ہے؟ کہ بھائی جو اللہ اب ہمارے ساتھ کر رہا ہے ہمیں یقین ہے کہ وہ ہمارے حق میں بہتر ہی ہو رہا ہے، ہمارے حق میں برا نہیں ہو رہا. تو آپ کو اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بنا کے زندگی گزارنی ہے. جس طرح سے ابھی آپ چاہتے پوری کرنا چاہ رہے ہیں نا، اس کے لیے اللہ نے جنت رکھی ہے، وہاں بٹن دباتے ہی سب کچھ ہو جائے گا. صحیح ہے نا؟ وہاں دعا کا ظاہر قبول ہوگا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. اللہ نے جو باتیں کی ہیں نا، کہہ رہے ہیں اللہ جو باتیں کرتے ہیں وہ ہوتی تو نظر نہیں آ رہی. اللہ نے جنت کے بارے میں یہ باتیں کی ہیں. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. جو چاہو گے وہ تمہیں ملے گا. دنیا کے بارے میں اللہ نے یہ کہا نہیں ہے. جو اللہ نے باتیں کی ہیں دنیا کے بارے میں وہ سورہ بنی اسرائیل میں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید. یہ اللہ کے الفاظ ہیں سورہ بنی. یہ باتیں کی اللہ نے کہ جو دنیا میں نعمتیں چاہتا ہے نا، مجھے یہاں میری شادی ہو جائے، یہ والی جاب مجھے مل جائے، یہ کام میرا ہو جائے، یہ فلانا کام میرا ہو جائے، یہ ساری جو چاہتے ہیں یہ دنیا کی چاہتے ہیں نا، اللہ کہتے ہیں کہ جو شخص من کان یرید العاجلۃ، جو دنیا کی زندگی چاہتا ہے، عجلنا لہ فیہا ما نشاء، تو ہم اس کو اتنا دیں گے جتنا ہم چاہیں گے. اس کے مطالبے پر نہیں دیں گے ہم اس کو کہ جتنا یہ مانگ رہا ہے یا جتنا یہ اسٹرگل کر رہا ہے نہ. بہت سو کی اسٹرگل کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی. بہت سو آپ نے دیکھا ہوگا نا 7 کامیاب لوگوں کی 7 عادتیں، وہ جو کتابوں میں لکھا ہوتا ہے، تو وہ 7 سے 14 عادتیں ہوتی ہیں بعض لوگوں میں، پھر بھی ناکام ہو جاتے ہیں. انہوں نے صرف کامیاب لوگوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ جو دنیا کے بڑے بڑے کامیاب لوگ ہیں ان میں یہ خصلتیں پائی جاتی تھیں. آپ نے کیا کیا؟ وہ خصلتیں اپنے اندر پیدا کر لیں، پھر بھی ناکام ہی ہو گئے آپ. تو اس پہ بھی کتابیں آنی چاہیے کہ 7 کامیاب لوگوں کی علامتیں جو 25 ناکام لوگوں میں پائی گئی ہیں. تو اللہ میاں نے جو باتیں کی ہیں، جو یہ کہہ رہے ہیں اللہ میاں صرف باتیں ہی کرتے ہیں، پورے تو ہو نہیں رہے، تو اللہ میاں نے جو باتیں کی ہیں دنیا کے بارے میں، جو اللہ میاں نے باتیں کی ہیں، من کان یرید العاجلۃ، اللہ کہتے ہیں جو دنیا کی نعمتیں چاہے گا، عجلنا لہ فیہا ما نشاء، ہم اس کو دنیا میں دے دیں گے جتنا ہم چاہیں گے، جتنا یہ مانگ رہا ہے، جتنا یہ چاہ رہا ہے. اگر ایسا ہوتا تو زرداری 5 سال کے لیے صدر بنتا، پھر اگلے 5 سال کے لیے پھر دوبارہ زرداری صاحب نے بن جانا تھا، اگلے سال کے لیے بھی سارے ہی بن رہے ہوتے صدر. اور سسٹم نہ چلتا جو ابھی ہماری کنٹری میں کیا چل رہا ہے، سسٹم چل رہا ہے. دوسرا اللہ فرماتے ہیں لمن نریدو، فرمائے یہ تھوڑا بھی اس کو ملے گا جس کو ہم چاہیں گے، جتنا ہم چاہیں گے، جس کو ہم چاہیں گے. یہ ہے یہاں پہ دنیا کی بات. آخرت کی اللہ فرماتے ہیں ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا. جو آخرت چاہے گا اور اس کی قواعد پورے کرے گا، ان کو ان کی محنت سے یقینی بھی ملے گا اور زیادہ بھی ملے گا. اب ان کا اگلا سوال دین کے بارے میں کہ میں تو توبہ کرتا ہوں تو توبہ پہ بھی قائم نہیں رہتا، تو اللہ تو وہاں بھی مدد. بھائی یہ کہہ رہے ہیں میں گناہ سے توبہ کرتا ہوں پھر توبہ ٹوٹ جاتی ہے، تو اللہ تو مدد کرے نا، میں جب توبہ کروں تو قائم رکھنے کی توفیق دے مجھے. پھر یہ بہت سے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے یہ. بھائی آپ جو توبہ کر رہے ہو نا، توبہ ٹوٹ رہی ہے تو اللہ نہیں توبہ توڑ رہا، آپ نے خود گناہ کر کر کے اپنے آپ کو گناہ کا عادی بنا دیا ہے، لت پڑ گئی ہے آپ کو. اور جو بار بار گناہ سے توبہ ٹوٹتی ہے نا، یہ انہی کی ٹوٹتی ہے جو پہلی دفعہ جو گناہ کرتے ہیں وہ توبہ پہ قائم بھی رہتے ہیں. 25-26 دفعہ طبیعت سے گناہ کرنے کے بعد پھر توبہ کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں توبہ ہماری کیا ہو جاتی ہے. جب آپ نے سٹے کا عادی بنا دیا اپنے آپ کو تو پھر تو آپ کا دل للچائے گا نا. تو یہ الزام اللہ کو کیوں دے رہے ہو؟ یہ تو آپ کا جرم ہے، خود اپنے آپ کو عادی بنائے. تو جتنا گناہ کرنے میں مزے اڑائے ہیں، اب چھوڑنے میں اسٹرگل بھی اتنی ہی کرنی پڑے گی. ایک بات. دوسری بات یہ کہ آپ گناہ سے توبہ صحیح طرح سے کر نہیں رہے. بعض دفعہ گناہ سے توبہ کرتے ہیں، اس کے وہ جو گناہ کے قریب لے جانے والی چیزیں ہوتی ہیں نا، وہ نہیں چھوڑ رہے ہوتے، وہ نہیں چھوڑ رہے ہوتے. اب کسی کو عادت پڑ گئی ہے فحش فلمیں دیکھنے کی، تو بھائی بند کمرے میں کمپیوٹر کیوں رکھ رہے ہو آپ اپنے آپ کو بزی کیوں نہیں کر رہے؟ آپ شادی کیوں نہیں کر رہے؟ اور اگر شادی کے بعد بھی عادت چھوٹ نہیں رہی ہے آپ کی، تو آپ اپنے اوپر سزا کیوں متعین نہیں کر رہے؟ آپ گناہ کرتے ہو تو سزا تو دو نا اپنے آپ کو. ایسے ہی کیوں چھوڑ رہے ہو آپ اپنے آپ کو؟ آپ کا بچہ 1 دفعہ غلطی کرے گا، 2 دفعہ، پھر تیسری دفعہ میں آپ کیا دو گے؟ سزا دو گے نا آپ اس کو. فوج میں 1 غلطی ہوگی، فوجی دوسری غلطی کرے گا، پھر کورٹ مارشل ہوگا اس کا. دنیا میں کہیں بھی وداؤٹ
پنشمنٹ جو ہے کہیں بھی سسٹم نہیں چلتا. سسٹم تو چل سکتا ہے, سسٹم نہیں چلتا. تو آپ گناہ کو چھوڑنے کی پراپر کوشش کرو. بڑے بڑے لوگ, 100 آدمیوں کے قاتل نے پکی ڈھکی توبہ کر لی تھی, جس کو قتل کی عادت پڑ گئی تھی. بڑے بڑے لوگ ولی اللہ گزرے, سارے ہم پیدائشی ولی اللہ تھوڑی تھے. تو خاندانی طریقے سے گناہ سے توبہ کی کوشش کرو. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ایک دم نہیں چھوٹے گا تو آہستہ آہستہ چھوٹ جائے گا. اور دوسری بات یہ کہ جو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا ہاتھ تھاموں گا, اس نے تھامنے کا مطلب کیا بتایا ہے؟ اس نے کہا توبہ کر لو نا, معاف کر دوں گا. اس سے بڑا آپشن اور کیا ہے؟ بھلے دوبارہ ہو جائے, صحیح ہے نا. دوبارہ ہونے سے پرانی توبہ کینسل نہیں ہوگی. اور کیا چاہیے بھائی؟ ایک گناہ آپ سے ہو گیا, آپ نے گڑ گڑا کے توبہ کی, توبہ کرتے ہوئے نیت تو آئندہ دوبارہ نہیں کروں گا, پھر اسباب بھی اختیار کیے کہ نہ ہو, غلطی سے ہو گیا, تو فوراً تھوڑی اللہ جہنم میں ڈال رہا ہے آپ کو پھر توبہ کا موقع دے رہا ہے. آپ توبہ کرو. تو آپ مایوس کیوں ہو رہے ہو؟ ہمارے ایک دوست تھا, بہت گناہوں میں ملوث ہو گیا تھا, تو میں نے اس کو کہا توبہ کرو. ایک بزرگ کے پاس لے گیا, اس نے توبہ کی, دوبارہ اس سے غلطی ہو گئی. مجھے کہتا ہے یار پھر توبہ کی. پھر میں لے گیا, میں نے کہا بیٹھا کر یہاں اللہ والوں کے پاس. پھر دو دوستوں میں بیٹھنا جو, پھر توبہ غلطی ہو گئی. پھر میں لے گیا, ایک بزرگ تھے ان کے پاس لے گیا, یار ادھر بیٹھا کر اللہ اللہ کچھ سنا کر. کہہ رہا ہے یار اب تو مجھے توبہ کرتے ہوئے شرم آ رہی ہے, اللہ میں بھی بولے گا گناہ کرتا ہے پھر توبہ کر رہا ہے. تو میں نے کہا کم بخت شرم توبہ توڑتے ہوئے آنی چاہیے, کرتے ہوئے نہیں آنی چاہیے. توبہ توڑتے ہوئے شرم آنی چاہیے کہ کتنی گڑ گڑا کے اللہ سے توبہ کی تھی, اب نہیں کروں گا. بے شرم بن کے دوبارہ کیا کر رہا ہے؟ جو شرم ادھر آنی چاہیے تھی وہاں آ نہیں رہی, جہاں نہیں آنی چاہیے وہاں آ رہی ہے شرم. تو اللہ میاں کے سامنے یہ آزار قیامت کے دن نہیں چلیں گے. تو اس لیے بھائی بار بار ہو رہا ہے, بار بار توبہ کرو. اللہ میاں نے آپشن رکھا ہوا ہے, تبھی یقینی جہنمی کسی گناہگار کو نہیں کہا جا سکتا. این ممکن ہے آپ کی اس اسٹرگل کی بیس پہ اللہ کہے چل بھائی کوشش میں لگا ہوا تھا, تو بھائی آپ اسٹرگل میں لگے رہو, مایوسی کی باتیں مت کرو. ہم اللہ کے بندے ہیں, غلام ہیں, ہم اس زمین کے باپ نہیں ہیں. مغفرت کے دروازے کس کے ہاتھ میں ہیں؟ تو جھکے رہو گے اللہ کے سامنے, لگے رہو گے. ہو سکتا ہے اللہ ویسی کسی فرشتے کو بولے اس کو ٹھڈا مار کے جنت میں بھیج کے, تو جنت میں جانے والا بنتا نہیں تھا بنتا نہیں تھا, چل جا یار کیا کرے, کوشش میں لگا ہوا تھا, چل جا جنت. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے نا کہ کوئی چپک جاتا ہے آپ سے, کوئی بھکاری, آپ کو پتا ہے یہ مستحق نہیں ہے, لیکن جان چھڑانے کے لیے آپ کہتے ہیں لات مار کے اس کو 50 روپے دفع ہو یہاں سے, یہ پکڑ پیسے جا. تو ہو سکتا ہے اللہ کی رحمت جوش میں آئے, اللہ کہ توبہ کرتا تو رہتا تھا نا, گناہ پہ ڈٹ تو نہیں گیا تھا نا, اس کو ندامت تو تھی, روتا تو تھا. تو اللہ میاں ہو سکتا ہے کچھ فرشتے سے کہیں اس کو بنتا نہیں ہے اس کا جنت میں جانا, لیکن اس بے غیرت کو بولو دفع ہو جنت میں, شاید اللہ کر دے. لیکن اگر یہ اسٹائل ہے نا, جو یہ والا اسٹائل ہے کہ اللہ میاں باتیں کرتے ہیں پوری کرتے نہیں ہیں, میں تو توبہ کی کوشش کر رہا ہوں, ہوتا کچھ بھی نہیں ہے, پھر تو مایوسی ہے. اللہ کے سامنے جو اکڑ گیا تو اللہ کا شیطان اکڑا ہے یار, اتنا پرانا تعلقات اس کے اللہ سے, وہ اکڑا ہی تو تھا, تو اللہ کا کیا بگاڑ لیا اس نے. تو اللہ کے سامنے اللہ کے سامنے گنہگار جو تواضع کرنے والا ہو اس کی ویلیو زیادہ ہے, پرہیزگار جو اکڑ دکھانے والا ہو اس کی اللہ کے ہاں ویلیو بولو نہیں ہے. تو کبریائی صرف اللہ کے لیے, تو اللہ کا کچھ نہیں بگاڑو گے ایسے اشکالات کر کے. ایک دفعہ حکیم الامہ مولوی تھانوی رحمۃ اللہ کے پاس ایک پروفیسر آیا, کہتے ہیں مجھے اسلام پہ کچھ اشکالات ہیں. انہوں نے جواب دیے, اس کے اشکال دور ہو گئے. پھر آیا یار مجھے کچھ مزید اشکالات بھی ہیں, انہوں نے وہ بھی جواب دے دیے. پھر آیا, اس کو پھر پتہ چل گیا کہ اس کو اشکالات کی بیماری ہے, اس کو اشکالات نہیں ہے, اس کو ویسی کوئی مسئلہ ہے. تو پھر اس نے آیا کہنے لگا اصل میں یہ ایکچولی اشکال ہے. مولوی تھانوی رحمہ اللہ نے پھر اس کو سمجھایا. پھر 4-5 دفعہ آئے, انہوں نے بولا تیرے جیسے لوگوں کی اسلام کو بالکل ضرورت تھی, تو مرتد ہو جا, دفع ہو جائے یہاں سے. وہ ٹھیک ہو گیا. اس نے کہا میرے سارے اشکالات دور ہو گئے, کیونکہ اس کے دماغ میں یہ بیٹھ گئی تھی, یہ بات تکبر آ گیا تھا کہ گویا اسلام کو میری ضرورت ہے, اور گویا جو ہے نا یہ علماء بیٹھ کے مجھے ہی سمجھاتے رہیں بیٹھ کے, اور ایکچولی یہ اور بھی یہ اشکال, یہ جب اس کو اس کی اوقات دکھا دی نا کہ جہاں اتنے لوگ جہنم میں جائیں گے 2-4 اور چلے جائیں تو اس سے ہماری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا, جہاں اللہ اتنے لوگوں کو اٹھا کے جہنم کی آگ میں پھینکے گا تو بھی چلا جائے گا, تو کوئی تیرے اشکالات کی حل ہونے کی ضرورت نہیں ہے, مرتد ہو جا. اس کے سمجھ میں آ گیا کہ بھائی اسلام میری ضرورت ہے, اسلام کو میری ضرورت نہیں ہے, مجھے اسلام کی ضرورت ہے. تو بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان اپنے بارے میں نا بہت زیادہ خوش فہمیوں کا شکار ہو جاتا ہے. بھائی اللہ کے سامنے گڑ گڑائے, جھکے رہے اللہ کے سامنے, تو پروگرام کامیاب ہونے کی چانسز ہیں. بھلے گناہوں سے توبہ کرنے میں ہی زندگی گزر جائے, لیکن اگر اکڑ دکھانا شروع کر دی نا کہ یہ تو ہوتا ہی نہیں ہے, مایوسی کی باتیں, یہ تو سب ایسا ہی ہے, تو پھر اللہ کہتے جاؤ
شیطان کو نہیں چھوڑا جو اتنا اللہ کا عبادت گزار تھا. تم کس کھیت کی مولی ہو؟ شادی میں جو شیروانی کے ساتھ پگڑی ہوتی ہے کیا وہ غیر مسلم کا مشابہت نہیں ہوگی بھائی. غیر مسلم کے ساتھ مشابہت, پگڑی تو مسلمانوں کا شعار ہے. ماں کے کہنے میں شادی میں ہی تو پگڑی کتنے اب دولہا پہ جچ رہی ہوتی ہے, دولہا لگ رہا ہوتا ہے. وہ سول ڈریس میں لوگ آ جاتے ہیں میرے پاس نکاح پڑھوانے کے لیے, پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا ہے اس میں دولہا کون ہے اور اس کے دوست احباب کون ہیں. دوست نے زیادہ اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں. ایک دفعہ تو ہوا دولہا ایسے ہی عام کرتے شلوار میں تھا اور دوست تھا وہ شیروانی میں اس سے قبولوانے لگا تھا. یہ ہوا ہے میرے ساتھ. ماں باپ کے کہنے میں سارا خرچ کر سکتے ہیں, سارا مال خرچ کر سکتے ہیں. نہیں بھائی, سارا مال خرچ کرو گے کل پھر بھیک مانگو گے. ماں باپ کی ضرورت پوری کرنا واجب ہے, باقی اضافی کرو گے تو ثواب ملے گا. کیا جمعے کی نماز مسجد کے باہر بھی جمعے کی نماز ہو سکتی ہے لیکن مسجد میں پڑھنی چاہیے کیا؟ بھائی اس عمل سے وضو نہیں ٹوٹتا. اچھا بھائی میرے بھائی, کیا ٹک ٹاک اور یوٹیوب میں چلائیں گے پیکج ہوتے ہیں کہ پیسے حلال حرام؟ بھائی یوٹیوب پہ یا ٹک ٹاک پہ جو پیسے ملتے ہیں ایڈورٹائزمنٹ کے ملتے ہیں. تو اگر حرام چیز کا ایڈورٹائز ہے, شراب کا, سود کا, بینک کا, سودی بینک کو پروموٹ کیا جا رہا ہے, کسی فلم کا ایڈ چڑھایا جائے تو پھر اس ایڈ کی آمدن کیا ہے؟ حرام ہے. اور اگر حلال چیز کی کا ایڈورٹائز ہے تو اصل آمدن حلال ہے, لیکن چونکہ اس میں کچھ غلط چیزیں بھی شامل ہو جاتی ہیں اس لیے کہا جاتا ہے کہ اصل آمدن حلال ہے, اس میں جو حرام شامل ہو رہا ہے تو آپ ایک اندازے سے کچھ رقم, کچھ کہتے ہیں 5%, کچھ کہتے ہیں 10%, کچھ کہتے ہیں 2.5% بھی ہے, تو اس کا ایک کوئی یقینی معیار نہیں ہے, تو احتیاطاً 5% صدقہ کر دو اس میں سے. اچھا میرے بھائی جمعے کے خطبے سے پہلے جو رکعت پڑھتے ہیں نیت ہوتی سنت کی نیت ہوگی میرے بھائی. ویسے بھی اہل حدیث علماء کہتے ہیں ہم تقلید نہیں کرتے, تو بھائی تحقیق تو پھر پوری کرو نا. آپ تحقیق تو آپ پوری کریں کسی مسئلے پر. آپ کے لیے تو تحقیق اس لیے زیادہ ضروری ہے کہ آپ مجتہد ہیں, آپ کسی کی تقلید نہیں کرتے. تو مجتہد تو پوری ڈیپتھ میں جا کے ایسے کلیئر کر کے مسئلے کو حل کرتا ہے کہ پھر جا کے یہ کہلا سکتا ہے کہ میں محقق ہوں, میں مقلد نہیں ہوں. تو امام احمد بن حنبل کے نزدیک بھی جب تک مرد راضی نہ ہو عورت خلا نہیں لے سکتی. اور یہ تو 2 اور 2 4 کی طرح ویسے بھی واضح ہے. اچھا انہوں نے آخر میں یہ بھی کہا ہے کہ عورت اگر عدالت نہیں آتا, مرد عدالت نہیں آتا تو عورت کیا کرے. مرد اگر عدالت نہیں آتا, پہلی بات عدالت پولیس بھیج کے اس کو اٹھوا کے لائے. عمران خان کو اٹھایا کہ نہیں اٹھایا عدالت نے؟ پورے وزیر اعظم کو اٹھانا آپ کے لیے ممکن ہے, میاں کو اٹھانا آپ کے لیے ممکن نہیں ہے, تو عدالت پہ زور لگاؤ کہ لے کر آؤ اس کو عدالت میں. دوسری بات یہ کہ پھر بھی اگر وہ نہیں آتا تو پھر خلا نہیں, پھر دیکھا جائے گا یہ مرد ظلم کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. اگر عورت ثابت کر دیتی ہے دلائل سے, گواہوں سے کہ یہ ظالم ہے, یہ ظالم ہے, تو پھر تنسیخ نکاح یک طرفہ ہو سکتا ہے. اس میں پھر 2 رائے ہیں. دارالعلوم کرنگی کی رائے یہ ہے کہ مرد کا نہ آنا پھر یہ سمجھا جائے گا کہ جو الزامات مجھ پہ لگے ہیں وہ میں نے مان لیے ہیں, یعنی میں ظالم ہوں مان لیا ہے, تو اس کا یہ اقرار سمجھا جائے گا. تو مرد کا اگر ظالم ہونا ثابت ہو جائے مخصوص نوعیتوں کے ظلم میں وہ ثابت ہو جائے تو پھر عدالت نکاح کو یک طرفہ بھی ختم کر سکتی ہے. جبکہ جامع الرشید کی رائے یہ ہے کہ مرد کا نہ آنا یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ مجھ پہ ظلم ہوا ہے, میں مان لیا. وجہ اس کی ہے کہ مرد کو پتا ہے جانے کے بعد بھی عورت کو عدالت نے خلا تھمانا ہی ہے, نہیں جانے کے بعد بھی تھمانا ہے. تو میرے جانے نہ جانے سے جب کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا تو میں جا کے بلا وجہ اپنا پیسہ کیوں خرچ کروں. تو اس لیے نہ جانا نقول نہیں سمجھا جائے گا. نقول کہتے ہیں کہ اقرار کر لیا گویا اس نے, قسم نہیں اٹھا رہا, یعنی وہ مان لیا کہ میں ظالم ہوں. تو جامع الرشید کہتا ہے کہ بھائی نہ جانا نارملی حالات میں تو اس بات کا اعتراف ہے کہ میں ظالم ہوں, لیکن جو قانون لا پاکستان میں چل رہا ہے اس میں یہ کہ شوہر آئے یا نہ آئے, شوہر خلا پہ راضی ہو یا نہ ہو, باہر صورت عدالت نے عورت کو خلا کی ڈگری پکڑانی ہے. تو جب اس کو پتا ہے میرے جانے سے بھی پکڑانی ہے, نہیں جانے سے بھی پکڑانی ہے, جاؤں گا تو وکیلوں کا خرچہ ہوگا, چک چک پخ پخ ہوگی, نہیں جاؤں گا تو آرام سے بیٹھا رہوں گا یہاں پہ, تو ایسی صورت میں نہ جانے کو یہ کیسے سمجھا جائے گا کہ اس نے الزامات مان لیے جو اس پہ لگے ہیں. بہرحال یہ دونوں رائے ہیں, جس کو جس رائے پر اعتماد و فتویٰ لے. لیکن حافظ صاحب آپ یہ تو سوچو کہ مرد پہ کا ظالم ہونا بھی ثابت نہیں ہوتا اور پھر بھی عورت یک طرفہ کورٹ سے خلا لے لیتی ہے, یہ کسی کی بھی رائے نہیں ہے. قرآن کے بھی خلاف ہے, حدیث کے بھی خلاف ہے, چاروں اماموں کے فقہ کے بھی خلاف, اور اہل حدیث علماء کے بھی خلاف. آپ نے جس اہل حدیث عالم کا حوالہ دیا ہے وہ تو ابھی کے ہیں,
علامہ شوکانی کو آپ پڑھ لیتے اور جتنے اہل حدیث علماء ہیں, ہم نے تو اہل حدیث کے مدارس کے فتاوی پڑھے کہ یہ خلا کالعدم ہے, لیکن مسئلہ اہل حدیثوں کے ساتھ یہ ہے کہ ان کی رائے ہر دور میں ہر شخص کی رائے ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے. قاری خلیل الرحمان صاحب کی رائے یہ ہے, بڑے کانفیڈنس کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ خلا عدالت ہی کے ذریعے ہو سکتا ہے. خلا عورت کا حق ہے اور طلاق مرد کا حق ہے, اور وہ خلا ہوتا بھی نہیں ہے کہ عورت مرد کو بولے تو مجھے خلا دے, اس کو خلا نہیں کہتے. اگر عورت مرد کو بولے کہ تو مجھے خلا دے اور مرد بولے میں نے دے دیا, تو یہ خلا نہیں ہے. خلا جب بھی ہوگا کورٹ میں ہوگا یا پنچایت میں ہوگا, گھر میں نہیں ہوگا. میاں بیوی آپس میں خلا کے ایگریمنٹ عدالت کے بغیر نہیں کر سکتے, جبکہ حافظ زبیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر عورت شوہر سے خلا مانگتی ہے, شوہر اس کو پرسنلی خلا دے دیتا تو بھی ہو جائے گا. جج کے پاس یہ اختیار ہے کہ جج جو ہے وہ خلا کروا سکتا ہے عورت کے کہنے پہ, اور شوہر بھی جو ہے وہ اپنی بیوی کو خلا دے سکتا ہے اگر وہ عورت جو ہے وہ اپنے شوہر سے خلا مانگتی ہے. لیکن اگر شوہر جو ہے وہ خلا نہیں دیتا تو پھر ایسی صورت میں عورت جو ہے وہ کورٹ کی طرف رجوع کرے. دونوں اہل حدیث کے بڑے علماء میں شمار ہوتے ہیں اور دونوں کی رائے کیا ہے, جبکہ دونوں کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم تحقیق کے بعد جواب دے رہے ہیں. تو اہل حدیث کا کوئی ایک موقف ہو تو آدمی کہے کہ یہ اہل حدیث کا مسلک ہے. 2-3 بیٹھے ہوں گے نا, پھر ہم بریلویوں سے نہیں لڑیں گے, آپس میں لڑیں گے. یہ ہمارا مزاج ہے. پھر وہ اب مثال کوئی بھی مسئلہ دنیا کا بتا دو جس میں اہل حدیث سارے متفق. اب ایک بولے گا مسفل کیا سوال آیا کہ جی نماز کے فرضوں قیام جو رکوع ہوتا ہے, اس کے بعد جب بندہ سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کر کھڑا ہوتا ہے تو ہاتھ باندھنے چاہیے یا چھوڑنے چاہیے. اب وہ اگر اہل حدیث باندھنے والا ہے تو وہ کہتا باندھنے چاہیے, میں بولتا 100% غلط ہے, ہاتھ چھوڑنے چاہیے. اب وہ بغلیں بجاتے اور ہم آپس میں مناظرہ کرتے. تو ان کا جو ہے مسئلہ وہ ہیں تقلیدی لوگ, جو امام کا مسئلہ وہ سب کا مسئلہ. ہم تو ہیں بے پیرے لوگ, ہمارا تو امام ہی کوئی نہیں ہے, ہم تو بے مرشد لوگ ہیں, تو ہم کس کی بات کو فالو کریں گے؟ ہمارا تو بچہ بچہ مفتی ہے, ابھی پڑھے گا بعد میں فتویٰ پیدائشی طور پر دینا شروع کر دیں گے. ہم تو مفتیوں کے بارے میں خود کفیل ہیں, کسی کی ضرورت ہی نہیں. اچھا, کچھ لوگوں نے مجھے مشورہ دیا کہ جی آپ عمر صدیق صاحب کو لے جائیں. اب ٹھیک ہے, عمر صدیق صاحب کو میں لے جاؤں, لیکن اب عمر صدیق کے مسائل آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ ان کے اہل حدیث اپنے بھی نہیں مان رہے, تو دوسرے کیا مانیں؟ تو خلاصہ یہ ہے کہ چاروں اماموں کا اس پر اتفاق ہے کہ خلا ایک ایگریمنٹ ہے. فقہ حنبلی میں بھی ہے, المغنی لابن قدامہ فقہ حنبلی کی مشہور کتاب ہے, اس کے مکتبہ تراث کے جو مشہور مکتبہ ہے نا, تو مغنی ابن قدامہ میں لکھا ہے ولا یفتقر الخلع الی حاکم, خلا جو ہے حاکم کا محتاج نہیں ہے, یعنی شوہر سے بھی ڈائریکٹ لیا جا سکتا ہے. نص علیہ احمد فقال یجوز الخلع دون السلطان رواہ البخاری. آگے بخاری کی دلیل ہے کہ کورٹ کے بغیر بھی خلا ہو سکتا ہے. آگے اس میں لکھا ہے کہ عقلی دلیل دی ہے ولی انہ معاوضۃ, یہ عقد معاوضہ ہے جو جانبین سے ہوتا ہے. آگے لکھا ہے کہ ولی انہ قطع عقد بالتراضی اشبہ الاقالہ, کہ یہ دونوں کی رضامندی سے ایک ایگریمنٹ کو ختم کرنا ہے. یعنی نکاح کا ایک ایگریمنٹ ہوا تھا نا, تو اس کو دونوں کی رضامندی سے ختم کرنے کا نام ہے. تو مغنی ابن قدامہ فقہ حنبلی کی مشہور کی ساری کتابوں میں لکھا ہے, تو میں نے ویسی ایک حوالہ دے دیا آپ کے سامنے. دوبارہ عبارت پڑھ لیتا ہوں. ولا يفتقر الخلع الى حاکم نص علیہ احمد, اس میں حاکم کے, یہ قاری خلیل پر رد ہے, وہ کہتے ہیں نا حاکم کا ہونا ضروری ہے. خیر قاری خلیل تو فقہ حنبلی کو نہیں مانتے. باقی فقہ حنبلی کی اس کتاب میں لکھا ہے ولی انہ معاوضۃ, یہ عقد معاوضہ ہے. آگے لکھا ہوا ہے کہ یہ کالبیع والنکاح, یہ بیع اور نکاح کی طرح ہے. جیسے بیع دونوں طرف کی رضا سے ہوتی, نکاح دونوں طرف کی رضا سے ہوتا. آگے لکھ رہے ہیں ولی انہ قطع عقد بالتراضی, یہ آپس کی رضامندی سے ایک ایگریمنٹ کو, یعنی نکاح کے ایگریمنٹ کو ختم کرنا. تو یہ خود ایک جدید ایگریمنٹ ہے. تو فقہ حنبلی میں بھی میاں بیوی کی مرضی کے بغیر, دونوں کی مرضی کے بغیر خلا نہیں ہوتا. جج اخپل طریقے سے اپنے طور پر نکاح کو ختم نہیں کر سکتا. زبیر صاحب چونکہ ہیں اچھے اخلاق کے
اور علماء کا احترام کرنے والے ہیں, مقصد کسی کی ذات پہ طنز نہیں ہے. تو یہ اجماعی مسئلہ ہے, اس میں یک طرفہ عورت نے عدالت سے خلا لے لیا, یا تو ظالم ہونا ثابت کرے, وہ ایک الگ چیز ہے بالکل, اور صرف دعوے برائے دعوے نہ ہو, گواہوں سے ثابت کرے, گواہوں سے کہ یہ ظالم ہے, تو ثابت کرتی ہے ظالم ہونا, اور وہ ظلم ایسا ہو کہ تنسیخ نکاح کا ذریعہ بن سکتا ہو. تو ہم تو اتنے براڈ مائنڈیڈ ہیں, ہم کہتے ہیں عدالت خلا کا لفظ استعمال کرے, لیکن ہم پھر بھی عورت کو ظلم سے نجات دلانے کے لیے اس کو تنسیخ قرار دے دیتے ہیں کہ چلو یار عدالت سے لفظ میں غلطی ہو رہی ہے, لیکن تنسیخ نکاح کی شرطیں پائی جاتی ہیں تو ہم اس کو کالعدم قرار دے دیتے ہیں. لیکن یہ کہ عورت جب بھی اٹھ کے جائے وہ عدالت سے کہے کہ میں نے میاں کے ساتھ نہیں رہنا, مجھے میاں کی شکل پسند نہیں ہے, یا میاں ہی پسند نہیں ہے, غفار بھائی پسند آ گئے, سلیم بھائی پسند آ گئے, تو عدالت کو یہ رائٹ ہے کہ وہ یک طرفہ خلا دے دے. یہ نہیں ہوتا. پھر گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں اور میاں بیوی میں کوئی فرق بولو نہیں رہے گا. یہ اتنا بڑا بلنڈر اہل حدیث لوگ کر رہے ہیں, میں حیران ہو رہا ہوں کہ یار آپ مسئلہ کس نوعیت کا بیان کر رہے ہیں, اور آپ اس پہ محقق کا دعویٰ کر کے بھی آپ کہتے ہیں یعنی ہم محقق ہیں, دعویٰ یہ ہے, اور تحقیق کا یہ عالم ہے. آپ کو فقہ حنبلی کا نہیں پتا, کتنا بڑا بلنڈر ہے. عبداللہ بن عباس کے نزدیک خلا طلاق نہیں ہے, امام احمد بن حنبل کے نزدیک خلا طلاق نہیں ہے, ابن تیمیہ کے نزدیک خلا طلاق نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ نہیں ہے کہ شوہر کی مرضی کے بغیر ہو جائے گا, مطلب یہ ہے کہ خلا سے جب علیحدگی ہوگی تو دوبارہ اگر شادی ہوتی ہے تو مرد کے پاس 3 طلاقوں کا حق ہوگا, اور جمہور کے نزدیک اب 2 طلاقوں کا حق ہوگا. یہ ہرگز اس سے یہ استدلال نہیں کیا جا سکتا کہ دونوں کی مرضی کے بغیر بھی ہو سکتا ہے. یہ خلا چونکہ ایگریمنٹ ہے, ایگریمنٹ کبھی بھی 2 پارٹیوں کے مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا. تو سارے دلائل جو میں نے 1.5 گھنٹہ دیے ان کا کوئی جواب نہیں ہے, بس ایسی ایک بات چلا دی. اب اس سے کنفیوژن کتنی پھیلے گی. مجھے ایک بات بتاؤ, گرل فرینڈ اور میاں بیوی اور گرل فرینڈ جب چاہیں ٹاٹا کر کے گرل فرینڈ جا سکتی ہے کہ نہیں جا سکتی؟ فرق صرف یہ ہو گیا کہ آپ نے عورت کو بھی یک طرفہ خلا کا حق دے دیا کہ عورت صرف عدالت میں جا کے کہے گی کہ مجھے علیحدگی چاہیے, بلکہ وہ زیادہ پکا کام ہو جائے گا. تو یہ کیا ایک یعنی ایک تو یہ تو لطیفہ ہے بھائی, یہ تو ایک یعنی ایسا ہے کہ یہ تو لطیفہ ہے کہ بس مہر کے پیسے لو اور میں جا رہی ہوں. اور اس کے سائیڈ افیکٹ سوسائٹی میں کیا ہوں گے؟ جب مجھے اور آپ کو پتا ہوگا یا کسی بھی انسان کو پتا ہوگا کہ میں بیوی پہ جتنا بھی خرچہ کروں, میں اس کو پراپرٹی اس کے نام کروں, اس سے بچے پیدا کروں, ہر وقت اسے یہ رائٹ ہے کہ میرا مہر واپس کر کے کورٹ سے خلا لے سکتی ہے, تو کوئی کرے گا, بچے پیدا کرے گا اس سے؟ کیا گا یار اس کو تو کبھی بھی مارکیٹ سے شارٹ ہو سکتی ہے. یہ تو آپ نے یورپ سے بھی زیادہ آسان بنا دیا میاں بیوی کے رشتے کو ختم کرنا. قاری خلیل الرحمان نے بھی یہی کہا ہے, اور حافظ زبیر صاحب نے بھی یہی کہا ہے. آپ اس کے سائڈ افیکٹ تو دیکھو, اس کا رزلٹ کیا نکلے گا. یہ تو یہود و نصارہ کے مذہب میں اتنی اجازت نہیں ہے, اور اتنی اجازت تو یورپ میں نہیں ہے جو آپ دے رہے ہو خواتین کو, اور اس کا نقصان خواتین کو ہوگا بالآخر کہ مرد شادیاں کرنا چھوڑ دیں گے جب دیکھیں گے نا وسیم کی بیگم بھی بھاگ گئی. بھائی یہ والے وسیم نہیں جو بیان سن رہے ہیں, ان کے علاوہ غفار صاحب بھی بھاگ گئے ان کی بیگم بھی. تو جب یہ سوسائٹی میں زیادہ چلے گا تو مرد کہے گا بھائی ریزرو رہو, نہ بچے پیدا کرو اور نہ اس کو پراپرٹیاں دو, نہ ان کے نام مکان کرو. کسی بھی وقت ٹاٹا کر کے جا سکتی ہے, کیونکہ قاضی خلیل الرحمان اہل حدیث وہ محقق. مفتی طارق مسعود تو اندھا مقلد, فتویٰ مقلدوں کا نہیں چلتا, محققین کا چلتا ہے. حافظ زبیر صاحب تو بہت ہی براڈ مائنڈیڈ, بہت اچھے اخلاق کے ہیں, ان کا بھی یہی فتویٰ ہے, محقق ہیں کہ بھائی عورت کورٹ سے جب چاہے خلا لے سکتی ہے. وہ اتنا تکلف کرتے ہیں کہ ہاں گناہ ہوگا, ہاں گناہ ہوگا. نہیں بھائی صرف گناہ نہیں ہوگا, اس کو رائٹ ہی نہیں ہے. اس آیت کا کیا مطلب ہوا؟ او بیدہ عقدۃ النکاح, نکاح کی چابی کس کے ہاتھ میں ہے؟ مرد کے ہاتھ میں. اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ میں نے دلائل کے تو اس میں انبار لگائے ہیں جو میں نے کلپ ریکارڈ کروایا ہے, اس پہ وہ دوبارہ سن لیں. تو فقہ حنبلی میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو خیر ہم کہاں سے کہاں نکل لیے. تو اسلام میں عورت آتی اپنی مرضی سے, میرے بھائی جاتی کس کی مرضی سے ہے؟ میاں کی مرضی سے, تبھی تو ہی از کالڈ میاں. اچھا اس میں بھی حافظ صاحب نے کہہ دیا وہ بخاری کی حدیث جس میں خلا کا کیس ہے, اس میں نبی نے شوہر کو بلا کے کہا ان کو طلاق دو. یہ طلاق کے الفاظ شاذ ہیں. ایک طرف آپ صبح و شام کہتے ہیں بخاری کی حدیثیں متفق علیہ صحیح ہیں, اب آپ کہہ رہے ہیں یہ الفاظ کیا ہیں؟ شاذ ہیں. فرض کر لو یہ شاذ بھی ہیں, تو باقی الفاظ میں خلی سبیلہا, ان کے شوہر کو نبی کہہ رہے ہیں ان کا راستہ چھوڑ دو, فارقہا ان کو جدا کر دو,
تو شوہر کو یہ کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ نبی کہہ دیتے کہ صحابیہ سے میں نے تمہیں خلا دے دیا ہے، شوہر دے نہ دے تم جاؤ اپنے گھر، ختم۔ باقی خلا اور طلاق کے احکام میں کچھ فرق ہیں بعض ائمہ کے نزدیک، جیسے امام احمد بن حنبل کے نزدیک خلا میں عدت 1 حیض ہے، جمہور کے نزدیک عدت 3 حیض ہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ تو ایک الگ بحث ہے کہ 1 حیض ہے یا 3 حیض ہے، لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ شوہر کی مرضی کے بغیر خلا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اس پہ چاروں امام متفق ہیں، اس پہ قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے، اور علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ عورت فدیہ دے گی، ایسے جان چھڑائے گی جیسے کوئی قیدی فدیہ دے کے جان چھڑاتا ہے۔ انہوں نے تو قیدی کا لفظ استعمال کیا، تو کیا قیدی کے لیے ٹھیک ہے کہ جیل میں پیسے پکڑائے اور ٹاٹا کر کے نکل جائے؟ اس پہ ہو سکتا ہے کوئی سیکولر لبرل لوگ کہیں کہ اچھا اس کا مطلب عورت قید میں ہوتی ہے مرد کی۔ بھائی قید کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک جیل والی قید اور ایک وہ قید جس میں عورت کو حقوق کا تحفظ ملتا ہے۔ اگر عورت یہ قید میں نہیں آتی نا تو مرد پھر اس سے وفا بھی نہیں کرے گا، مرد پھر اس پہ خرچہ بھی نہیں کرے گا، باؤنڈ ہوتی ہے وہ، باؤنڈ۔ تو یہ جو تشبیہ دی ہے نا ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہ یہ قید کہ وہ جیسے قیدی فدیہ دیتے ہیں، تو یہ تشبیہ اس لیے دی ہے کہ جب وہ شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو پھر وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتی ہے؟ اسیروں کی طرح سمجھتی ہے، قیدیوں کی طرح سمجھتی ہے، اس کو محبت نہیں ہے، تو پھر وہ پیسے دے کے جان چھڑا لے اور شوہر یعنی فدیہ دے۔ فدیہ کا لفظ بتا رہا ہے کہ یہ جانبین کا معاہدہ ہوگا۔ تو ابن تیمیہ کی بھی یہی رائے ہے اور سارے فقہا کی، چاروں اماموں کی یہی رائے ہے، امام احمد بن حنبل کی بھی یہ رائے ہے کہ یک طرفہ خلا نہیں ہوتا، یہ 2 طرفہ ایگریمنٹ ہے یہ۔ خیر، تو اور پھر عجیب بات ہے، اگر ہم اس خلا کو مان لیں تو مرد کے لیے جان چھڑانا مشکل ہو گیا، عورت کے لیے آسان ہو گیا، صحیح ہے نا؟ مرد کے لیے جان چھڑانا کیسے مشکل؟ وہ حالت حیض میں طلاق نہیں دے سکتا، وہ پاکی کے ایام میں دے گا، ہم بستری بھی نہ کی ہو، 1 طلاق دے گا اور اس سے نکاح ختم نہیں ہوگا، رجوع کا حق ہوگا، اگلے طہر میں دوسری دے گا، تیسرے طہر میں تیسری دے گا۔ مرد کو تو اتنی پابندیاں لگا دیں جو مرد ہے، اور عورت پہ کیا ہے؟ جائے کیس کرے، اگلی پیشی میں اس کو پکے ڈھکے کاغذ مل جائیں۔ تو یہ کیا ہو گیا بھائی صاحب؟ واٹس گوئنگ آن؟ تو اچھا پھر لوگ میرا مذاق بھی اڑاتے ہیں، مقلد مقلد مقلد۔ ہم مدرسوں میں 8 سال پڑھتے ہیں پھر بھی کوئی نیا فرقہ نہیں بناتے، اور بعض لوگوں کے 4 سال کے کورس ہیں اور مجتہد بنا کے نکالتے ہیں۔ تو شکر ہے ہم مقلد ہیں، اللہ کا بڑا فضل ہے، کیوں مجتہدین کی تقلید کرتے ہیں۔ اگر ہم اندھے مقلد ہوتے تو ابو حنیفہ یا امام شافعی کی تقلید نہ کرتے۔ آج کل کے یہ جو محقق آ رہے ہیں ان کی تقلید کر رہے ہوتے پھر ہم، جیسے کہ اہل حدیث میں بہت سے لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی صاحب مقلد ہی رہو، ایک فقہ جو تواتر سے چلا آ رہا ہے نا اس پہ چلو، یہ زیادہ بہتر ہے، ورنہ آج تو ہر پتھر اٹھاؤ نیچے سے محقق نکل رہا ہے مارکیٹ میں یار، ہر آدمی نئی چیز لا رہا ہے مارکیٹ میں، ہر آدمی نئی چیز لا رہا ہے۔ جو امت کے اتفاقی اجماعی مسائل ہیں ان میں کنفیوژن پیدا کی جا رہی ہے، یہ تحقیق آپ کو مروائے گی بھائی۔ یہ اسلام نیا ہے یا پرانا ہے؟ تو جب 1200-1300 سال پہلے فقہ کو مدون کر لیا، مسائل پہ تحقیق کر کے کتابیں لکھ لی گئیں، تو آپ کو اب نئی چیزیں لانے کی ضرورت کیا ہے؟ یہاں یہ لوگ کہتے ہیں 1200-1300 سال پہلے کے بجائے ہم نبی کے دور میں کیوں نہیں چلے جائیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو اسلام تھا نا 1200-1300 سال پہلے، اسی کو مرتب کر کے لکھا گیا ہے۔ کوئی الگ چیز لکھی ہوتی تو پھر ہم کہتے ہیں اس کو ہٹاؤ وہاں جاؤ، جیسے مصحف عثمانی حضرت عثمان کے دور میں لکھا گیا، تو کوئی کہے میں قرآن لینے کے لیے نبی کے دور میں کیوں نہیں چلے جاؤں؟ بھائی نبی کے دور کا الگ نہیں تھا، وہی تھا جس کو حضرت عثمان نے مرتب کیا۔ کوئی کہے میں بخاری لینے کے لیے امام بخاری کے دور تک کیوں جاؤں، اس سے پہلے کیوں نہیں جاؤں؟ بھائی امام بخاری نے وہی کام کیا جو پہلے تھا، اس کو مرتب کیا ہے۔ تو جب قرآن میں مانتے ہو کہ بعد والوں نے مرتب کیا، بالکل ٹھیک کیا، حدیث کو مرتب کیا، بالکل ٹھیک کیا، تو قرآن و حدیث سے اجتہاد کر کے مسائل نکال کے مرتب کر دیے، تو وہ غلط کیسے ہو گیا بھائی صاحب؟ اس میں امت پہ آپ اعتماد کیوں نہیں کر رہے؟ خیر جی، ہم کہاں نکل لیے؟ تو حیران ہوتے ہیں۔ میں کل ایک مولانا صاحب آئے دارالعلوم کرنگی کے، بڑے اچھے آدمی تھے، میں نے کہا حضرت میڈیا پہ آؤ، وہ کتاب لکھ رہے ہیں زبردست تحقیقی ہیں، بڑے اچھے ماشاءاللہ ذی استعداد۔ میں نے کہا اتنا علم ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو دیا ہے، پبلک نہیں سنتی، وہ علم لے کے آپ کمروں میں بند ہو کے کہاں جاؤ گے میرے بھائی؟ میڈیا پہ کون آ رہا ہے؟
دیکھو آپ میڈیا پہ کس طرح کے لوگ آ رہے ہیں, ایک وہ کچھ کہہ رہا ہے, دوسرا کچھ کہہ رہا ہے, تیسرا کچھ کہہ رہا ہے, چوتھا کچھ کہہ رہا ہے. ایک امت کا ایک بیڑا غرق ہوا ہے. جاپان میں ایک صاحب نے مجھے بتایا کتنے غیر مسلم یہاں مسلمان ہوتے ہیں دوبارہ مرتد ہو جاتے ہیں جب وہ یوٹیوب پہ سرچ کرتے ہیں نا اسکالرس کو, یہ اسکالر یہ کہہ رہا ہے, دوسرا یہ کہہ رہا ہے, تیسرا یہ کہہ رہا ہے, تو لوگ کہتے ہیں وہ تحقیق کریں. تحقیق کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں جب یہ اتنے بڑے بڑے محققین جو تحقیق کر کے ایک رائے پہ متفق نہیں ہو رہے ہیں اور اتنے بڑی بڑی اختلاف ہو رہے ہیں ان کے مسائل میں, تو کہہ رہا ہے میں نیا مسلمان ہونے والا, میں کہاں سے تحقیق کر کے فیصلہ کروں بھائی؟ پہلے بھی تو لوگ مسلمان ہوتے تھے, کیسے ہوتے تھے بھائی؟ جس ملک میں جو فقہ رائج ہے وہ فقہ اہل سنت والجماعت کا. اہل سنت والجماعت سے خارج ہونے کی اجازت نہیں ہے, وہ تو بالکل پھر کنٹرول سے باہر ہیں. اہل سنت والجماعت قرآن کو, حدیث کو, قیاس کو حجت مانتے ہیں, صحابہ کو حجت مانتے ہیں. پھر اگر ان کا اختلاف ہوتا ہے تو وہ اختلاف شریعت میں قابل برداشت ہے. تو پہلے جتنے مسلمان ہوئے غیر مسلم, اگر وہ ملیشیا میں ہوا تو شافعی بن گیا, سعودیہ میں ہوا تو خود بخود حنبلی ہو گیا. وہ پاکستان میں جتنے عیسائی ہندو مسلمان ہوتے ہیں کیا ہو جاتے ہیں آٹومیٹیکلی؟ حنفی. تو چار جو فقہ اسلام میں اہل سنت والجماعت کے, انہی میں سے کسی ایک کو فالو کرتے ہیں. بڑے آرام سے ایسی کوئی زندگی گزر رہی ہے. آپ نے لے جا کے اس کو ایک ایسی جنگ میں ڈال دیا کہ نا 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 خود تحقیق کرو. پھر وہ انجینئر علی مرزا کو سنتا ہے, پھر وہ آمدی صاحب کو سنتا ہے, پھر وہ فلاں کو سنتا ہے, وہ بوکھلا جاتا ہے. میرے سامنے 2 کیس ایسے آئے ہیں کہ آغا خانی سے مسلمان ہوئے دوبارہ مرتد ہو گئے. جب فلاں کا سنا اس نے کہا جماعت المسلمین ہی برحق ہے, باقی سارے کیا ہیں جہنم میں. فلاں کو سنا تو اس نے کہا یہ ٹھیک ہے. ان کا بھائی ان کا تو, کیونکہ فقہی مسائل میں ہمیں مجتہدین کی ضرورت پڑتی ہے. قرآن بہت آسان ہے فضائل کے لیے, حدیث بہت آسان ہے فضائل کے لیے, مسائل کے لیے نا 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 نا. مسائل کے لیے آسان ہوتی تو فقہا کا اختلاف نہ ہوتا. پھر قرآن یہ نہ کہتا ہے لعلمہ الذین یستنبطونہ منہم, اس کی ڈیپ میں جا کے مسائل نکالیں گے ماہرین. پھر حدیث میں یہ نہ ہوتا رب حامل فقہ غیر فقیہ, بہت سے لوگ علم کی بات جانتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں. بلکہ نبی فرماتے جو بھی علم کی بات جانتا ہے بس وہ سمجھتا بھی ہے اور وہ اسی پر فیصلہ کر دے. نا نا نا, نبی نے امت کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کیا, فقیہ اور غیر فقیہ. تو ہم کہاں سے بات لے کے چلے تھے بھائی؟ دوبارہ آ جائیں. بات کیا چل رہی؟ آزادی. ہاں یہاں بھی ہے آزادی, فقہ سے آزادی, یہ بھی آزادی کے عنوان میں آپ داخل کر لیں. جب مذاہب اربعہ جو متواتر متداول ہیں ان کی فقہ سے آپ آزاد ہو جاؤ گے نا تو قرآن و سنت بھی بے لگام ہو جائے گا. تو جس کا رزلٹ پھر یہ نکلے گا جو نکل رہا ہے. خود اہل حدیث علماء میں اتنا, وہ خود بیچارے جو صحیح سنجیدہ علماء ہیں وہ خود بھی ٹینشن میں ہے کہ ہماری عوام کدھر جا رہی ہے. اگر کوئی عالم یہ سمجھتا ہے اہل حدیثوں میں جو بہت جس کو ذی استعداد ہو, وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں کسی کی تقلید نہیں کروں گا مذاہب اربعہ میں سے, تو نہ کرے بھائی, اپنی ذات کی حد تک رکھو. آپ نہ کریں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اتنا پاورفل ہو گیا ہوں کہ میرے پاس علم کا اتنا سمندر آ گیا کہ مجھے ابو حنیفہ یا شافعی کی ضرورت نہیں ہے, میں خود تخریج کروں گا. جیسے علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ تھے, ان کا خیال اپنے بارے میں یہ تھا کہ مجھے اللہ نے اتنا علم دیا ہے کہ مجھے مذاہب اربعہ میں سے کسی کی ضرورت نہیں ہے. تو ٹھیک ہے, نہ کریں آپ. وہ اپنی رائے پر عمل کرتے تھے, لیکن پبلک کو آپ اپنی رائے پر اگر آپ نے چلانا شروع کر دیا تو پبلک کہے گی آپ کی رائے کچھ اور, اس کی رائے کچھ اور, اس کی رائے کچھ اور, اس کی رائے کچھ اور. تو اتنی آرا, اختلاف اختلاف اختلاف. لوگ ایک جواب دیتے ہیں, پبلک کو جس کی رائے دلیل کے حساب سے صحیح کرے اس کو فالو کرے. پبلک کو جس کی رائے دلیل کے حساب سے صحیح لگے اس کو فالو کرے. پبلک کو یہ فیصلہ کرنے کی آپ اتھارٹی دے رہے ہو کہ دلیل کے لحاظ سے یہ صحیح ہے اور وہ غلط. جس کو پبلک صحیح کہہ رہی ہے اس کو وہ والا صحیح نہیں لگ رہا, اور جس کو وہ غلط کہہ رہی ہے اس کو یہ والا صحیح نہیں لگ رہا. یعنی وہ 2 محقق فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ اس میں دلیل کے لحاظ سے صحیح بات کیا ہے, اور ٹماٹر والا فیصلہ کر دے گا کہ دلیل کے لحاظ سے اس میں یہ صحیح ہے وہ غلط ہے. کچھ باتیں کہنے کی حد تک بہت اٹریکٹیو ہوتی ہیں, پریکٹیکل لائف میں اس کی کوئی ویلیو بولو نہیں ہوتی, عملی زندگی میں اس کی ویلیو نہیں ہوتی. اس کو پابند بنانا پڑے گا آپ کو, ورنہ وہ پھر خواہشات نفسانیہ کا غلام ہوگا. ایک ادھر سے ایک ادھر سے. ہمارے ایک دوست ہیں جاننے والے دبئی میں, وہ سود کا بزنس کر رہے ہیں دبا کے. ان کو میں نے سمجھایا, کہہ رہے ہیں غامدی صاحب کا فتویٰ ہی ہے, اور دلیل سے بات کی ہے غامدی صاحب نے. میں نے کہا پوری امت میں یہ والا سود حرام ہے, پوری امت کا اجماع ہے.
تو جواب میں کہتے ہیں بھائی غامدی صاحب اس اجماع کو نہیں مانتے. میں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی, لیکن ایک آدمی کا مینٹل لیول بھی تو ہو نا سمجھنے کا. میں نے کہا پوری امت ایک طرف ہے, غامدی صاحب ایک طرف ہیں, کیا یہ پوری امت غلط ہے؟ ایک غامدی صاحب صحیح ہے اس مسئلے میں؟ ان کو میں نے 20 طریقے سے سمجھایا, لیکن نہیں آ رہا سمجھ میں, کیونکہ ہر آدمی کا مینٹل لیول دوسرے سے ڈفرینٹ ہے, تو وہ اس کو فالو کر رہے ہیں. تو اور کچھ لوگوں نے اتنا غلو کر لیا کہ قسطوں کے کاروبار کو بھی, اگر آپ نے قسطوں پہ آپ کا نفع زیادہ ہے تو اس کو بھی حرام قرار دے دیا. خود اہل حدیث میں قاری خلیل صاحب نے یہ کام کیا ہے کہ قسطوں کا کاروبار کیا ہے, کیش پہ پیمنٹ کم اور قسطوں پہ ہمیشہ زیادہ ہوتی ہے. اگر یہ صورت ہے تو یہ حرام ہے. اس کے جواز پر بھی اجماع امت ہے کہ اگر اسی مجلس میں طے ہو جائے کہ بھائی ایک بائک آپ دے رہے ہیں کیش پہ 1 لاکھ روپے کی, اور اسی وقت آپ کہتے ہیں کہ اگر قسطوں میں دو گے تو یہ 1.5 لاکھ کی ہے, اسی مجلس میں طے ہو جائے کہ 1.5 لاکھ والی قیمت پہ لینا, یہ 1 لاکھ والی پہ, تو اس کے جائز ہونے پر پوری امت کا اجماع ہے. قاری خلیل صاحب اہل حدیث کے عالم ہیں, انہوں نے کہا کہ نہ یہ حرام ہے. آپ اجماعی مسائل میں, اور پھر کہتے ہیں تو سود ہے. کیسے سود ہو گیا میرے بھائی؟ ہے سود کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لیٹ پیمنٹ کی وجہ سے چیزوں کو بڑھانا جو کرنسی کے مقابلے میں ہو. یہاں جو پیسے بڑھ رہے ہیں وہ بائک کے مقابلے میں رہے ہیں. بائک کے مقابلے میں جتنے چاہے پیسے بڑھا دو, اس میں کوئی ناجائز والی بات نہیں ہے. ناجائز جب ہوگا جب بائک کی قیمت 1 لاکھ طے ہو گئی 1 مہینے کے لیے, پھر جب آپ نے کہا میں 1 مہینہ نہیں دے سکتا, مجھے 1 مہینے کا اور مہلت دو اور میں 1 لاکھ پہ 50,000 اضافی دوں گا, یہ خالص سود ہے. وجہ اس کی ہے کہ 50,000 بائک کی قیمت پہ نہیں بڑھ رہے, یہ بائک کے مقابلے میں نہیں آ رہے ہیں. یہ بائک کے مقابلے میں تو 1 لاکھ عوض طے ہو چکا ہے پورا, اب یہ اس 1 لاکھ کے بدلے میں تو پیسہ پیسے کے بدلے میں آ رہا ہے, یہ سود ہے. لیکن یہ باریک فرق یہ قاری خلیل صاحب کی سمجھ میں, کیونکہ فقہ پراپر وے میں پڑھا ہی نہیں ہے. کسی نے پیچھے سے کان میں بولا کہ ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ قسطوں کے کاروبار کے جواز پر اجماع ہے, تو پھر خود ہی کسی نے پیچھے سے بول دیا وہ قرآن و سنت کے خلاف اجماع, اس لیے حجت نہیں ہے. بھائی صاحب قرآن و سنت کے خلاف اجماع ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ نبی نے فرمایا میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. اگر آپ کو لگ رہا ہے یہ قرآن و سنت کے خلاف اجماع ہے تو آپ کی فہم کی غلطی ہے. اجماع غلط نہیں ہو سکتا. پوری امت قرآن و سنت کا ایک مطلب سمجھ رہی ہے, آپ کچھ اور مطلب سمجھ رہے ہو, تو پوری امت غلط نہیں ہے حدیث کی روشنی میں. غلط کون ہے؟ آپ ہو. یہ بھی آج کل لوگ کہتے ہیں قرآن و سنت کے خلاف اجماع معتبر نہیں ہے. بھائی صاحب قرآن و سنت کے خلاف اجماع ہو ہی نہیں سکتا. یہ ایسے جیسے کوئی کہے کہ رات کو 12 بجے اگر سورج نکل آیا تو وہ حجت نہیں ہے. 12 بجے سورج پاکستان میں نکل ہی نہیں سکتا ہے. صحیح ہے, تو یہ سوال ہی غلط ہے. نبی نے جب فرما دیا لا تجتمع امتی علی ضلالہ, میری امت گمراہی پہ کبھی جمع نہیں ہو سکتی. اب امت ایک قول پیش کر رہی ہے جو قرآن و سنت کے خلاف لگ رہا ہے آپ کو, اور پوری امت اس پہ متفق ہے. آپ کہتے ہو نہیں میں قرآن و سنت کو لوں گا, امت کو نہیں لوں گا, تو آپ قرآن و سنت کو نہیں لے رہے. امت نے قرآن و سنت کا ایک مطلب سمجھا, آپ دوسرا مطلب سمجھ رہے ہو, تو آپ وہ مطلب لے رہے ہو جو آپ کی کھوپڑی میں آ رہا ہے, اور اس کو لیبل آپ یہ لگا رہے ہو کہ میں قرآن کو لے رہا ہوں, امت کو نہیں لے رہا. تو یہ تو مجتہدین کا حال ہے, محققین کا حال ہے اس زمانے کے, اور یہ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ مجتہدین کو فالو مت کرو. تو امت کا تو پروگرام بڑھے گا نہیں تو اور کیا ہوگا میرے بھائی, بڑھ رہا ہے. فرقوں پہ فرقے پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں, اور ہر فرقہ یہ لیبل لگا رہے ہیں امت میں کیا کر رہے ہیں, جوڑ. تو مجھے کوئی جوڑ کی بات کرتا ہے, میں کہتا ہوں بھائی تو توڑ ہی رہنے دے, خدا کے لیے جوڑنے کی کوشش مت کر, تو کچھ اور ہی لے آئے گا مارکیٹ میں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا تھوڑی دیر کے لیے انسان کو آزاد کر دیا جائے تو وہ درندہ بن جائے گا. کیا بن جائے گا؟ درندہ. بھوک لگے گی چوریاں کرے گا, قتل کرے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا, پچھلی امتوں میں ایک شخص نے 99 انسانوں کو قتل کیا. جس نے 99 کو قتل کیا وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتا تھا؟ آزاد. پیسے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں. آج کیسے ایسے دہشت گرد ہیں, تھوڑے سے پیسے دیں وہ کسی بھی بندے کو مار دیں گے. اسی وجہ سے یورپین اقوام جو آزادی کے بہت زیادہ نعرے لگاتی ہیں نا, اپنے ملک میں امن قائم کرنے کے لیے, صفائی ستھرائی رکھنے کے لیے جتنی پابندیاں وہ لگاتے ہیں ہم اور آپ نہیں لگاتے.
ہانگ کانگ میں نے دیکھا کہ ایک کتے نے فٹ پاتھ پہ گندگی ڈال دی، جو بھی کتا کرتا ہے. خاتون اس کو اٹھا رہی ہیں اور ٹیشو پیپر گیلا کر کے اس فٹ پاتھ کو صاف کر رہی. میں نے کہا ویل ڈن یار، یہ ہوتی ہے صفائی. یہ تو ہندوستان میں سلیقے والی عورتیں ونس اپون اے ٹائم ہوا کرتی تھیں، جو بچے نے پیشاب کیا اور فوراً چادر دھونے کے لیے ڈال دی. آج کل کیا ہوتا ہے گھروں میں؟ جو خواتین بیان سن رہی ہیں ان کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں، ایک دم خواتین اتنا میرے پر غصہ ہوتی ہیں. اچھا یہ جو میں خلا کی بات کرتا ہوں نا، عورت کے پاس طلاق کا حق نہیں ہے یا وہ خلا کا حق ہے کا مطلب یہ ہے کہ وہ پیسے دے کے شوہر کو راضی کر سکتی ہے، اس میں گناہ نہیں ہے. یہ حق مطلب یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے پاس بھی اسی طرح شوہر کو چھوڑنے کا حق ہے جیسے مرد کے پاس ہے. یہ تو اس میں بھی خواتین غصے ہوتی ہیں. لو یہ مولوی تو ہمیشہ ہمارے خلاف بولتا ہے. او بھائی آپ کو لگتا ہے میں آپ کے خلاف بول رہا ہوں، حقیقت میں آپ کو فیور کر رہا ہوں، کیونکہ جس دن عورت کے پاس یہ حق آ گیا، مرد گرل فرینڈ بنائے گا، آپ کو شادی کرنا چھوڑ دے گا. وہ حشر ہوگا جو یورپ امریکہ میں ہو رہا ہے. آپ کا بیڑا غرق ہو جائے گا اس سے. کچھ قوانین دیکھنے میں بڑے اچھے لگتے ہیں، اس کی ڈیپ میں جاؤ گے تو بہت بھیانک ہیں. پھر مرد کہے گا ٹیشو پیپر کی طرح یوز کرو میرے بھائی. فلانے کی بیوی عدالت سے خلا لے کے چلی گئی، فلاں کی چلی گئی، میری والی کا بھی کیا بھروسہ. ابھی کم از کم یہ پتا ہوتا ہے جب تک میں نہیں چھوڑوں گا جائے گی نہیں. ہاں اس کے کچھ غلط بھی ہوتے ہیں، یعنی نقصان بھی ہوتے ہیں، مرد بعض دفعہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں اس رائٹ کی وجہ سے. تو ہر قانون کے کچھ نہ کچھ سائیڈ افیکٹ بہرحال ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ قانون نہیں چینج کیا جاتا. جب آپ اینٹی بایوٹک کھاتے ہو تو کچھ سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ اس کا حل یہ کہ اینٹی بایوٹک کی ڈاکٹر چھوڑ دے. بھائی ڈاکٹر کہے گا یہ زخم بگڑ کے کینسر بن جائے گا، یا تو سائیڈ افیکٹ دیکھ لے یا زخم دیکھ لے اپنا. تو اللہ نے مرد کو طلاق کا حق دیا ہے، اس میں عورت کے فائدے ہیں، لیکن کہیں کہیں اس کا کوئی نقصان بھی سامنے آتا ہے. بعض مرد لٹکا دیتے ہیں، تو لٹکانے کا بھی حل علماء نے بتایا ہے کہ تنسیخ نکاح کا کیس کرے اور ظلم کو ثابت کرے وہ. تو خیر، تو انسان ہاں میں یہ بتا رہا تھا، وہ خاتون نے ایسے یہ صاف کی گندگی ایسے ڈیٹول سے چمکایا وغیرہ وغیرہ. ڈیٹول تو خیر زیادہ ہو گیا، یعنی بہت زبردست. میں نے کہا ویل ڈن. انہوں نے کہا ویل ڈن نہیں، اگر یہ چھوڑ دیتی اس پہ اتنا بھاری جرمانہ ہونا تھا کہ اس کے 14 طبق روشن ہو جاتے. تو آزادی ہے، ہانگ کانگ میں آزادی ہے. ہاں مجھے یاد نہیں اس خاتون کی ڈریسنگ، نہ اتنے شوق سے دیکھنے کا میں شوق ہے. این ممکن ہے اس نے چڈی پہنی ہوئی ہو خاتون نے، تو کپڑوں سے کیا ہے وہ. یہاں تک انہوں نے آزاد کر دیا، کپڑے پہنو نہیں پہنو تمہاری مرضی، چڈی بھی پہن سکتی ہو. لیکن اتنی آزادی انہوں نے نہیں دی کہ گند کر کے جا رہا ہے اور تم نکل لو. نا نا نا. تو اس کا مطلب میرے بھائی دنیا میں آزادی کے صرف نعرے ہیں، حقیقت میں دنیا میں کوئی آزاد بولو نہیں ہے. کتنے بھاری بھرکم پینلٹیاں ہو جاتی ہیں اور کتنے جرمانے ہو جاتے ہیں. جو لوگ بھی لاء کو توڑتے ہیں، قانون کو توڑتے ہیں، اگر دنیا میں قانون کو ختم کر دیا جائے، انسان کو پابندیوں سے آزاد کر دیا جائے، تو پھر انسان سے بڑا درندہ دنیا میں کوئی نہیں ہے. کتے بلے ہگتے مودتے پھریں گے، گند ہی گند. کچھ لوگ صفائی پسند ہوتے ہیں، وہ یہ کام نہیں کریں گے، لیکن جو صفائی پسند نہیں ہے ان کی وجہ سے، تو وہاں کیا ہے، لاء بہت کیا ہے، سخت. تو انہوں نے بھی قوم کو آزاد نہیں رکھا، پابندیوں میں بولو جکڑ دیا ہے. تو دنیا میں آزاد کوئی بھی نہیں ہے. تو میرے بھائی جب آزاد کوئی بھی نہیں ہے تو کچھ پابندیاں انسانوں کے لیے لگاتا ہے قانون سازی، اور کچھ پابندیاں اللہ کرتا ہے. تو ہم دونوں کی پابندیوں کو جب کمپیئر کرتے ہیں تو جو اللہ نے اچھا کچھ آزادیاں انسانوں نے انسانوں سے چھینی ہیں، لیکن وہ آزادیاں اللہ نے انسانوں کو دی ہیں. تو ہم اللہ کی دی ہوئی آزادیوں کو غیر مسلم کنٹریز کی دی ہوئی آزادیوں سے کمپیئر کرتے ہیں، اور اللہ کی لگائی ہوئی پابندیوں کو غیر مسلموں کی لگائی ہوئی پابندیوں سے کمپیئر کرتے ہیں. تو اللہ کا پلڑا دونوں چیزوں میں ہمیں بھاری نظر آئے گا. سمجھتا نہیں ہے بات کو، جب نہیں پڑھے گا رات کو تو کیسے سمجھے گا بات کو. ہمارے طلبہ جب صبح سبق سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا تھا نا، ہم ان سے کہتے تھے بیٹا جب نہیں پڑھو گے رات کو تو کیسے سمجھو گے بات کو. رات کو اسٹڈی مطالعہ کرنا ضروری ہے، پھر سبق سمجھ میں آتا ہے. آج کل تو طلبہ کے ہاتھ میں موبائل، ٹک ٹاک، فیس بک سے ہی فرصت نہیں مل رہی. تو مارکیٹ میں جو
مولانا آ رہے ہیں نا مارکیٹ میں, وہ بھی بیچارے اکثر فارغ, کیونکہ 8-8 سال مدرسوں میں چھپ چھپ کے ٹک ٹاک فیس بک اسی پہ لگے رہتے ہیں, سیلفیاں بنا بنا کے سرمے لگا لگا کے اپنی تصویریں ڈال رہے ہوتے ہیں, بس یہی رہ گیا ان کا, استعداد تباہ کر دیے. خیر, تو اللہ تعالیٰ نے پابندی لگائی ہے, شراب مت پیو. کیا مت کرو؟ شراب مت. غیر مسلموں نے یہ پابندی نہیں لگائی, جس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے, وہاں اتنے سخت قوانین ہیں, اس کے باوجود بھی جرائم کی روک تھام نہیں ہے. پینے والے کو کیسے آپ روک سکتے ہو کہ یہ کرو یہ مت کرو؟ وہ تو پی کے آیا ہے نا, اس کی تو کھوپڑی کام ہی نہیں کر رہی ہے. سمجھ میں بات اس کی آتی ہے جس کی کھوپڑی کام کر رہی ہے. کیا کچھ نہیں ہوتا, پی کے نکلا ایک خاتون کے دانت توڑ دیے, کوئی کیس بھی نہیں بنا, چھوٹا موٹا کچھ پیسے دے دو کیونکہ پیا ہوا تھا بھائی, ہاں زیادہ پی لی تھی اس کا جرمانہ تھوڑا سا دے دو آپ. وہ کہتے کوئی بات نہیں, اتنے پیسے اور شراب کی بوتل میں کمپیئر کرو تو ابھی بھی چلے گا. کہہ رہے انہوں نے زنا کی اجازت دے دی, اسلام نے زنا پر بولو پابندی لگا دی. جب زنا کی انہوں نے اجازت دے دی, آزادی, عورت کا بیڑا غرق. جب مرد کو سستے میں عورت مل رہی ہے تو وہ بیوی بنانے کے تکلف کی ضرورت کیا ہے؟ اس کو وہ اولاد بھی نہیں پیدا کرتا, وہ اس سے ایک آدھ ہو جاتے ہیں. اچھا, لوگ مجھے کہہ رہے تھے نہیں وہاں بھی بہت سارے لوگ دیکھو پارکوں میں فیملی, بھائی کچھ بہت سارے ہیں لیکن اس آبادی سے کمپیئر تو کرو, ریشو کتنا ہے ان بہت ساروں کا. اس پہ تو میں کئی بار بول چکا ہوں کہ زنا کے کیا کیا نقصانات ہیں. ابھی ہم ایک کنٹری میں تھے, نام نہیں لوں گا کنٹری کا, بہت ترقی یافتہ ملک ہے, سب جانے کو ترستے ہیں تڑپتے ہیں, ہائے ہائے ہمیں وہاں کا ویزا مل جائے. اچھا, میرے بارے میں لوگ بہت کہہ رہے ہیں مفتی صاحب کینیڈا کی نیشنلٹی کے لیے اب اسائلم لیں گے. میں نے لینا ہوتا اسی وقت لے لیتا میں, جب مسائل چل رہے تھے. اس کے بعد بھی میں کینیڈا گیا ہوں, 3 دن میں واپس آ گیا ہوں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو کوئی اسائلم لینے کا بالکل بھی ارادہ نہیں ہے. برا نہیں ہے اگر کسی کے لیے حالات خراب ہوں تو لے سکتا ہے, لیکن ہمارا کوئی پروگرام نہیں ہے. تو کچھ لوگ پروپیگنڈا کر رہے ہیں میرے خلاف, اصل میں یہ یہاں وہاں نہیں, ایسا ان کا ارادہ ہے. ہمارا تو دل نہیں لگتا بھائی گھر سے باہر. جو سوشل لائف یہاں پر ہے وہ باہر ملکوں میں نہیں ہے. میں نے بڑے بڑے کروڑ پتی لوگوں کو دیکھا ہے, ان کے پاس وہاں کی نیشنلٹی ہیں, رہتے کراچی میں ہی ہیں, پاکستان میں ہی ہیں. کہتے ہیں یار کوئی نہ اڑوس کا پتہ نہ پڑوس کا پتہ, کوئی سلام دعا نہیں, کوئی انڈی والی نہیں, سمجھتے ہو, کوئی دغت مغت نہیں ہے, پشتوں میں کہتے ہیں دغت, جوڑ توڑ سنگ مروڑ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. ادھر جاؤ, ایک بڈھا رہ رہا ہوگا اس گھر میں, ایک بڑھیا رہ رہی ہوگی اس گھر میں, ایک کتا رہ رہا ہوگا اس گھر میں, ایک بلی رہ رہی ہوگی, بس یہ ٹوٹل لائف ہے. تو کیا دل لگے گا یار؟ خالی اچھی سڑکیں ہی تھوڑی ہوتی ہیں, اور پاکستان میں بھی ایسے بہت سے علاقے ہیں بہترین سڑکیں ہیں. آپ ذرا اچھے پوش علاقے میں چلے جاؤ بھائی, ملیر کینٹ چلے جاؤ, ڈیفینس چلے جاؤ, گلشن اقبال بھی اتنا برا نہیں ہے. ہمارا نارتھ کراچی ہی کا پروگرام بڑا ہوا ہے, اور یہاں بھی بعض اچھے علاقے بھی ہیں. خیر ابھی میں اس کی میں نہیں جاتا. تو ایسا نہیں ہے جنت کے باغات جیسے آپ سمجھتے ہو. پھر وہاں جا کے جن لوگوں کی لائف ہے وہ محنت کے بغیر, یہاں تو بے روزگار بھی پڑا ہوا ہوتا ہے, انجوائے کر رہا ہوتا ہے, ٹینشن دے رہا ہوتا ہے, لے نہیں رہا ہوتا. وہاں ایک دن بے روزگاری میں آپ گزارا نہیں کر سکتے. یہاں کی آمدن کم ہے لیکن اس آمدن میں ہم نے لوگوں کو 20 افراد کو پالتے ہوئے دیکھا ہے. وہاں تو میاں اپنا کما رہا ہے, بیگم اپنا کما رہی ہے. تو وہاں بھی وہی رہتے ہیں جو کروڑ پتی ہوں, اور مذہب بھی ہو ان کے گھروں میں, دینداری ہو, پھر وہاں لائف کو لوگ انجوائے کرتے ہیں. ورنہ میرے بھائی آرام سے یہیں رہو. اتنے بھی حالات خراب نہیں ہیں جتنے بتائے جا رہے ہیں. ہاں غریب کے لیے حالات بہت خراب ہیں, میں مانتا ہوں, لیکن غریب وہاں جائے کیسے؟ اگر وہ غریب ہوتا, وہ لوگ غریبوں کو ویزا دیتے نہیں ہیں, سمجھتے ہو؟ تو یہ مشورہ غریبوں کو تو دیا جا سکتا ہے کہ وہاں چلے جاؤ, یہاں حالات خراب ہیں, کچھ ڈالر میں کما لو تو کچھ اچھے حالات ہو جائیں گے. لیکن وہ غریب جائے گا کیسے؟ وہ لوگ پہلے بینک اسٹیٹمنٹ دیکھتے ہیں. غریبوں کے لیے ان ملکوں میں کوئی ٹھکانہ بولو نہیں ہے. تو جب ٹھکانہ ہی نہیں ہے تو پھر انجوائے کرو لائف کو ادھر ہی, اور مالداروں کو جانے کی ضرورت ہے نہیں. تو یہ چونکہ بہت ٹرینڈ چل رہا ہے, آپ یہاں چلے جائیں, آپ ایکچولی وہاں چلے جائیں, آپ وہاں چلے جائیں. ابھی میں دبئی سے افریقہ سے آ رہا تھا تو قطر ایئرپورٹ پہ مجھے ایک پٹھان دوست ملے پشاور کے, 4 سال اٹلی میں کھجل خواری کر کے آئے ہیں. تو کہہ رہے میں جا رہا ہوں پشاور, میری توبہ جو میں واپس کبھی یورپ کا میں نے سوچا بھی,
نے اذان کی آواز نہیں سنی کبھی. اب لبرل لوگ بولتے ہیں کیا ہو گیا اذان کی آواز نہیں سنی. بھائی صاحب آپ کے دل میں اللہ کی محبت کی رمق ہوگی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اذان کی آواز کانوں میں پڑنے سے کیسا روحانی سکون ملتا ہے. تو خیر یہ ایک الگ ٹاپک ہے. ہم آج میں کلابازیاں بہت کھا رہا ہوں بیان میں. تو میرے بھائی اللہ میاں کی پابندیاں, اللہ میاں نے پابند کر دیا شراب مت پیو, اللہ میاں نے پابند کر دیا 5 ٹائم نماز پڑھو, اللہ میاں نے بہت سارے قوانین ہمارے لیے, ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع مت کراؤ, گھر میں رکھو, ان کی قدموں میں جنت تلاش کرو. اللہ میاں نے پابند کر دیا رشتے جوڑو توڑو مت. اللہ نے کہہ دیا معذور بھائی یا بہن ہے تو آپ کی رسپانسبلٹی ہے اس کو پالنا, گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی یہ نہیں ہے. یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ آپ کی ذمہ داری ہے. اور 20 قسم کے احکامات جس پر بیان ہوتا رہتا ہے, انہوں نے ان تمام پابندیوں سے آپ کو کیا کر دیا؟ آزاد. اور کچھ آزادیاں اسلام نے دے دی, انہوں نے ان آزادیوں کو سلب کر کے آپ کو کیا کر دیا؟ پابند, کہ نہیں کر سکتے آپ. ایک تو مشہور آزادی اسلام نے دی ہے جو خواتین مجھ پہ پھر کہتی ہیں یہ کیا باتیں کر رہا ہے. انہوں نے کہا ایک بیوی رکھ سکتے ہو, دوسری پر پابندی, اللہ نے یہ پابندی آپ سے اٹھا لی. کیا خیال ہے؟ آزادی دے دی اس میں, نہیں 4 تک آپ لے جا سکتے ہو. ان کی پابندی کے سائیڈ افیکٹ کیا ہیں؟ انہوں نے پابندی لگائی دوسری نہیں کر سکتے, اس کے سائیڈ افیکٹ یہ نکلے کہ مردوں کی حرام دوستیاں ان لمیٹڈ. سمجھتے ہو؟ عورت کو حق ہی نہیں ملتا دوسری کو, وہ گرل فرینڈ کی طرح رہے گی. وہ بیوہ طلاق یافتہ تو سوال, وہ تو ایک الگ بحث ہے. پکڑے جاتا ہے ہر تھوڑے دنوں میں آدمی, فلاں سے ریلیشن, فلاں سے ریلیشن, فلاں سے ریلیشن, فلاں سے ریلیشن. میں نے اپنی کتاب میں نا جو 4 شادیوں والی, اس میں بہت سارے ریفرنسز انگریزوں کے دیے ہیں کہ یہ جو ایک بیوی والا یورپ میں نظام ہے یہ ہے ہی جھوٹ پر مبنی. گورے کہتے ہیں ایک کسی کی بھی نہیں ہوتی, بلکہ وہاں کی عورتوں نے کہا ہے کہ یہ مردوں کو جھوٹ بولنے کے راستے فراہم کر دیے اس قانون نے. ایک رکھتا ہے اور منہ کالا بہت سو سے کر رہا ہوتا ہے. یہ خواتین نے کہا ہے کہ یہ سوائے جھوٹ پر مبنی قانون کے اور کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے یہاں اگر نہیں کر رہا ہوتا وہ اللہ کے دین کی خوف کی وجہ سے, وہاں تو اللہ کا خوف بھی نہیں ہے, تو پریکٹیکلی ایسا ہوتا ہی نہیں ہے. اللہ نے آپ کو آزاد کر دیا بہت ساری چیزوں سے, جن میں ایک یہ بھی ہے, اس میں اللہ نے آپ کو کیا دی ہے؟ آزادی. اور بھی بہت ساری آزادیاں اللہ نے دی ہیں, لیکن وہ میں بولوں گا تو میرے خلاف کوئی ایک تماشا نہ کھڑا ہو جائے, ایک مسئلہ نہ کھڑا ہو جائے. وہ کبھی چھاؤں میں اکیلے میں کچھ چیزیں ممبر پہ بیان کرنے کی نہیں ہوتی. کبھی چھاؤں میں آئے, خوشبو لگا کے آنا, بشرطے کے دانت صاف ہو, خوشبو لگی ہوئی ہو. چھاؤں میں آئیں گے تو بتاؤں گا. ابھی تو میرا جو مدعا تھا, جو بیان کا حاصل تھا, وہ یہ تھا کہ جانور ہی آزاد ہوتے ہیں, انسان کبھی بھی آزاد نہیں ہوتا. اور ایک بات, اللہ نے جو ہم پہ پابندیاں لگائی ہیں, یہ بات ہمیں مان لینی چاہیے کہ وہ پابندیاں میرے اور آپ کے فائدے کے لیے ہیں. اس سے ہماری زندگی نکھر جائے گی, ہماری زندگی میں خوشیاں آئیں گی, ہم ایک اچھے انسان بن کے لائف کو انجوائے کریں گے. اسلام کی پابندیاں آپ کو ٹینشن دینے کے لیے نہیں ہے, ٹینشن سے نکالنے کے لیے ہیں. لیکن ٹینشن سے نکالنے کے لیے بھی کچھ ٹینشن لینی پڑتی ہے. اب اس ٹینشن کو ہم ٹینشن سمجھ رہے ہوتے ہیں. دیکھو آپ کو سخت درد ہو رہا ہے, پین ہو رہا ہے, ڈاکٹر نے کہا بھائی پین کلر ٹیب کے بجائے ٹیکا لگانا پڑے گا آپ کو, ٹیبلٹ نہیں کھلاؤں گا, ٹیکا لگے گا. تو یہ وارن ہے نا, وہ وارن کا ٹیکا لگا دیتے ہیں ڈاکٹر, انجیکشن لگے گا. آپ نے کہا ڈاکٹر صاحب پین کا علاج, پین یہ کیا ہے؟ ایک ٹیکا آپ اپنے لگائیں دماغ کا. آپ پین ختم کرنے کے لیے مجھے کیا دے رہے ہیں؟ ٹیکا لگے گا تو پین ہوگا نا. سوئی لگا کے آپ میری تشریف پہ سوئی لگا کے آپ مجھے پین دے رہے ہیں اور دعویٰ یہ کر رہے ہیں کہ میں پین سے نکال لوں گا. آپ تو ایک اور پین کا اضافہ کر رہے ہیں. تو آپ کی یہ بات عقل مندی کی ہوگی. ڈاکٹر کہے گا بھائی یہ جو بڑا پین ہے نا, اس سے نکالنے کے لیے چھوٹا پین, چاہے یہ والی تشریف ہو یا اگر اس تشریف پہ آپ کو برا لگ رہا ہے تو اللہ نے 2 تشریفیں اسی وجہ سے دی ہیں. استغفر اللہ. جو تشریف آپ کو لگے کہ میں اس پہ لگانے کے لیے
تیار ہوں. یہی کہے گا نا ڈاکٹر کہ وہ تھوڑی تکلیف ہے جو آپ کو بڑی تکلیف سے بچا لے گی. تو اللہ تعالیٰ نے بھی میرے بھائی ہمیں بہت سارے پیارے پیارے احکام دیے, پابندیاں لگائیں اور بتایا کہ یہ تھوڑی پابندیوں کو فالو کر لو, تھوڑی وقتی تکلیف ہے جو تمہیں بڑی بڑی تکلیفوں سے بچا لے گی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تک انسان کا اللہ پہ اعتماد اور توکل نہیں ہوتا, اللہ سے ریلیشن مضبوط نہیں ہوتا, دیکھو غم کو شیئر کرنے سے غم بڑھتا ہے یا کم ہوتا ہے؟ کم ہوتا ہے. تبھی لوگ چاہتے ہیں کوئی تو ہمارے دکھ درد میں شریک ہو. تو اگر دکھ درد دینے والا ہی آپ کے دکھ درد میں شریک ہو جائے تو اس سے بڑی تسلی کیا ہوگی؟ درد دیتا کون ہے میرے بھائی؟ اللہ. اگر آپ وہ اللہ ہی کے ساتھ شیئر کر لو ہے بھائی تو سبحان اللہ. تو اس کے لیے اللہ سے ریلیشن مضبوط ہونا چاہیے. ریلیشن مضبوط ہو, دوستی تو ہو نا, دوست کے ساتھ غم کو شیئر کیا جاتا ہے, اجنبی لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کیا جاتا. اجنبی تو رکھ کے چماٹ لگا دے گا, مجھے کیوں بتا رہا ہے. کوئی بندہ ٹہلتا ہوا جا رہا ہے, آپ نے بولا بھائی صاحب ادھر آنا ذرا, کیا ہوا؟ یار میری ماں کا انتقال ہو گیا. وہ کہا کہ تو میں کیا کروں, تیری ماں کا ہے, ساری دنیا میں پتہ نہیں کس کس کی ماں کا انتقال ہو گیا بھائی, تو مجھے کیوں بتا رہا ہے؟ غفار بھائی جا رہے تھے, کوئی سلام دعا نہیں, آپ نے کہا بھائی صاحب ادھر آنا, میری خالہ کا پرسوں انتقال ہو گیا ہے. تو کہے گا میں کیا کروں بھائی, میں تیرا کیا لگتا ہوں؟ تو غم ہمیشہ کس کے ساتھ شیئر کیا جاتا ہے؟ اپنوں کے ساتھ. بھائی کو بتاؤ میری ماں کا انتقال ہو گیا, وہ آپ سے گلے لگ کے روئے گا, اچھا یار. تبھی اپنے ریلیٹو کو سب سے پہلے فون کیا جاتا ہے, اطلاع دی جاتی ہے. تو اللہ سے ریلیشن سب کا ہے, لیکن دنیا کے ریلیشن میں اور اللہ کے ریلیشن میں فرق یہ ہے کہ دنیا کا ریلیشن بحال نہیں کرنا پڑتا, عام طور پہ وہ ہوتے ہیں, ساتھ رہتے ہیں. اللہ ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے, لیکن اس کے باوجود جب آپ اللہ سے ریلیشن بناؤ گے تو پھر آپ کو اللہ کے موجودگی کا احساس ہوگا. ریلیشن نہیں بناؤ گے تو آپ کے لیے سب سے اجنبی ذات دنیا میں کون سی ہوگی؟ اللہ. جیسے کافر کا سب سے دور رشتہ جو ہوتا ہے نا کافر کا, وہ اللہ سے ہوتا ہے, جبکہ مسلمان کا سب سے قریبی رشتہ کس سے ہوتا ہے؟ اللہ سے. بھائی نحن اقرب الیہ من حبل الورید, شہرک سے زیادہ قریب ہے, تو اس سے زیادہ کلوز کون ہو سکتا ہے؟ لیکن پھر بھی دور ہے. کیوں دور ہے؟ وہ تو قریب ہے, ہم نہیں قریب آنے کے لیے تیار. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم کچھ قربانیاں دے کے مجھ سے اپنا ریلیشن مضبوط کرو. ان تعبد اللہ کأنک تراہ, اللہ کی عبادت کرو اور ایسے گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو, کیونکہ وہ تو تمہیں بہرحال دیکھ رہا ہے. اور عبادت کا فرد اعظم کیا ہے؟ نماز. تو اللہ نے ہمیں 5 ٹائم قربانی دلوائی, 5 وقت پابندی کے ساتھ, صف اول کے ساتھ, تکبیر اولیٰ کے ساتھ, جماعت سے نماز پڑھو. اس سے تمہارا ریلیشن اللہ کے ساتھ کیسا ہو جائے گا؟ مضبوط. حضرت ایک شعر پڑھا کرتے تھے ہمارے حضرت, وہ مجھے پہلا مصرع یاد نہیں آ رہا, ایک تو یہ میرے ساتھ بڑے مسئلے ہیں. دیتا ہے تسلی کوئی بیٹھا میرے دل میں, روتے ہوئے ایک بار جو ہنس دیتا ہوں مجذوب, دیتا ہے تسلی کوئی بیٹھا میرے دل میں. شاعر مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں جو روتے روتے ایک دم ہنسنے لگتا ہوں نا, تو کوئی ایسا نہیں ہے کوئی مجھے لطیفہ سنا رہا ہو, میں روتے روتے ایک دم ہنس پڑتا ہوں. دیتا ہے تسلی کوئی بیٹھا میرے دل میں, کوئی ذات ہے جو میرے دل میں بیٹھ کے تسلی دے رہی ہوتی ہے. تو وہ دل میں ہو تو تسلی ملے گی نا بھائی صاحب. تو وہ اللہ دل میں کیسے آتا ہے؟ سب سے پہلی چیز جو اللہ نے اس کے لیے بتائی ہے وہ کیا ہے, جس کا قرآن میں بار 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 تذکرہ, وہ کیا ہے؟ نماز. نماز کی 2 قسمیں ہیں, ایک شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق, ایک اخپل طریقے سے. اخپل طریقہ تو یہاں جو پشتو لوگ ہیں ان کو پتا ہوگا. ہماری جو نمازیں ہیں وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پہ نہیں ہیں, وہ کیا ہیں؟ اخپل طریقے سے ہیں. جیسے ایک روبوٹ نہیں آ رہا ہوتا, وضو کیا ٹش اٹھ کے آیا اور رکوع سجدہ اور سلام پھیرا, پتہ ہی نہیں چلا ہوا کیا ہے. سلام کے بعد آنکھ کھلی, اچھا سلام ہو گیا. میں اکثر سناتا ہوں نا, امام صاحب نے 4 رکعتیں پڑھانی تھی, 3 کے بعد سلام پھیر دیا, سارے چپ بیٹھے ہوئے, کسی کو پتہ ہی نہیں ہوا کیا ہے. ایک بندہ پیچھے سے بولا سبحان اللہ. امام صاحب نے 4تھی رکعت کی, پھر اس کو بلایا, یار کسی کو پتہ نہیں چلا, تجھے کیسے پتہ چل گیا کہ میں نے 3 رکعتیں پڑھائی ہیں؟ اس نے کہا کہ میری 4 دکانیں, ابھی 3 کا حساب ہوا تھا, 1 رہ گئی تھی. کہہ رہے ہمیشہ میں ظہر میں کھڑے ہو کر 4 دکانوں کا کیا کر رہا ہوں؟ حساب کتاب.
ابھی 3 کا ہوا تھا, آپ سلام پھیرنے کی آواز آئی تو مجھے یقین ہو گیا کہ 3 رکعتیں ہوئی ہیں, 4 نہیں ہوئی. تو یہ والی نماز آپ کا دکان سے ریلیشن تو مضبوط کر دے گی میرے بھائی. اللہ سے ریلیشن پھر بھی نہ ہونے سے یہ بھی بہتر ہے. اس میں وہم نہ کیا کرو. بعض لوگ کہتے ہیں ہمارا دھیان نہیں لگتا تو کیا فائدہ. نہ یار بھائی, اتنا تو ہو گیا نا, اللہ کے لیے بستر سے اٹھے, دکان بند کی, اللہ کے لیے وضو کیا, اللہ کے لیے آ کے صف اول میں کھڑے ہو گئے, پھر بے شک دھیان نہیں بھی لگا, یہ قربانی بھی رائے گا نہیں جائے گی. تو نہ ہونے سے یہ بھی بہت بہتر ہے, یہ بھی بہت بہتر ہے. تو اب کیا ہے, جلدی جلدی بات کو سمیٹتا ہوں. اور سب سے زیادہ ریلیشن جو اللہ سے بنتا ہے وہ فجر کی نماز میں بنتا ہے, کیونکہ اس میں قربانی سب سے زیادہ. ان قرآن الفجر کان مشہودا, اس وقت تلاوت کا اپنا ایک لطف ہے, نور ہے, اس میں برکت ہے. تو یہ پابندی اللہ نے ہم پہ لگائی ہے, اس بہانے ہم پاک صاف رہ لیتے ہیں. نمازی آدمی کا جسم لباس ہمیشہ صاف, قانون سازی کی ضرورت نہیں ہے. دیکھو انگریزوں نے یہ تو قانون بنا دیا کہ ادھر کوئی پوٹی کرے ادھر صاف کرو, نہیں کیا جرمانہ. استنجا کر کے پانی سے دھو, اس پہ کوئی قانون نہیں بنایا. یعنی آپ کا نجی معاملہ ہے, آپ کی اپنی تشریف ہے, آپ جیسے چاہے رکھیں اس کو. تو نمازی آدمی کیا کرتا ہے, یہ کر لے گا نمازی آدمی؟ نہ بھائی, اس کو پاک ہونا ضروری ہے. نمازی نہیں ہوگی تو وہ مجبور ہے, وہ غسل جنابت میں گھوم پھر نہیں سکتا. کتنے بیچارے نوجوان سردی میں صبح صبح اٹھ کے نہا رہے ہوتے ہیں, اس لیے کہ نماز آپ کی فجر کی ہوگی نہیں اگر آپ نے غسل نہیں کیا. کوئی جرمانہ نہیں ہے غسل نہ کرنے پر, اللہ نے پابندی لگا دی نماز پڑھنی ہے, اور نماز کو جوڑ دیا طہارت کے ساتھ, تو نہ چاہتے ہوئے بھی غسل کرنا ہے. ورنہ اگر حکومت قانون سازی کرتی کم بختوں کم از کم ہفتے میں 1 دفعہ غسل کرو تو کر لیتے, کچھ بھی نہیں ہوتا, اسی بدبو کے ساتھ گھوم رہے ہوتے. تو اللہ نے ہمیں نماز دے کے 20 چیزیں کی پابندی ہم سے کروا دی. غسل بھی ہو گیا, اس میں کپڑے پاک رکھنا, صاف رکھنا, طہارت. پھر مسجدوں میں حکم دیا, پیاز کی بدبو برداشت نہیں کی مسجدوں میں, تو بیت الخلاؤں کی بدبو کہاں سے برداشت ہوگی؟ تو عجیب, یعنی اگر مسجد میں بدبو آ رہی ہے تو پھر وہ اسلام کا قصور نہیں ہے بھائی, وہ ہمارا قصور ہے. تو ایک پابندی صرف میں نے ابھی بتائی ہے آپ کو, جس کے کتنے سارے فائدے ہیں. پھر اس سے ریلیکس ہوتا ہے انسان کا ذہن, سکون ملتا ہے, اللہ سے ریلیشن بڑھتا ہے. دیکھو ڈپریشن کا علاج غیر مسلموں کے ہاں کچھ اور ہے, اسلام میں کچھ اور ہے. غیر مسلموں کے ہاں ڈپریشن کا علاج گولیاں ہی ہے, بس گولیاں ہی, اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. اللہ نے کیا فرمایا, وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, کسی ٹینشن میں ہو تو نماز کی مقدار کیا کر لو, بڑھا لو, اللہ سے دل لگا لو, تو پھر کیا ہوگا, اللہ کی طرف سے تسلیاں آنا شروع ہو جائیں گی. تو یہ پابندی اللہ نے ہم پہ لگائی, ہمیں نقصان پہنچانے کے لیے نہیں بلکہ ہمیں فائدہ پہنچانے کے لیے. ہم بے وقوف کہتے ہیں ابے نماز پہلے 4 ٹینشنیں تھی, ایک 5ویں ٹینشن نماز کی بھی پالوں کیا میں؟ پہلے میں ڈپریشن میں جا رہا ہوں, اوپر سے فجر کے لیے اٹھوں, پھر ظہر کے لیے جاؤں, اس سے تو ٹینشن کم نہیں ہوگی, بڑھے گی. نا 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 نا, یہ چھوٹی ٹینشن آپ کو بڑی بڑی ٹینشنوں سے بچا لے گی. اور جتنی ٹینشنیں ہیں نا ان سب کی لاجک یہی ہے. زنا سے اسلام نے بچایا ہمیں. اب جو زنا کرنے والے کہتے ہیں بڑی ٹینشن ہے یار زنا سے بچنا, عورت کو دیکھ کے دل مائل ہوتا ہے. بھائی صاحب, اگر آپ نے بدنظری کی اور عورت کی طرف چلے گئے, یہ وقتی ٹینشن ختم ہوگی لیکن چسکا لگے گا, آپ کو نیند نہیں آئے گی جب تک آپ دوبارہ زنا نہیں کرو گے. پھر ایک عورت کو بدلو گے, دوسری عورت کو بدلو گے, تیسری, یہ لامتناہی سلسلہ ختم ہونے والا نہیں ہے. جب عورت نہیں ملے گی ڈپریشن میں جاؤ گے. اور اگر آپ نے شادی کی, بچے ہو گئے آپ کے, ان بچوں کو پتا چلے گا, وہ بچے آپ کی عزت نہیں کریں گے, وہ بھی ٹھرکی پیدا ہوں گے. فیملی سسٹم آپ کا تباہ و برباد. پھر جب بڈھے ہو جاؤ گے نا, اور آج کل تو بڑھاپا بہت اسپیڈ سے آتا ہے, جو خوراکیں چل رہی ہیں نا آج کل, کیونکہ یہ لوگ پھر شراب بھی پیتے ہیں, گٹکے بھی کھاتے ہیں, شہوت پرست بن جاتے ہیں. پھر اس کے بعد کوئی آپ کو لفٹ نہیں کرائے گا, نہ گھر میں عزت نہ گھر سے باہر. گورے کی جوانی مت دیکھا کرو, گوروں کا بڑھاپا دیکھا کرو. جا کے تبلیغ والے جاتے ہیں نا باہر ملکوں میں, ان سے پوچھو بڈھوں کا کیا حال ہے وہاں پہ. جو حال ہوتا ہے نا, بڑی عیاشی کی ہوتی ہے. اور اگر آپ نے زنا سے بچ گئے, نکاح پہ سیٹ کر لیا اپنے آپ کو, تو تھوڑی سی ٹینشن ہے, اس کے بعد یوز ٹو ہو جاتا ہے انسان. پھر زنا کی طرف طبیعت مائل ہوتی نہیں ہے, گندا لگنے لگتا ہے اس کو زنا. اس کو کوئی پیسے بھی دے نہیں کرے گا وہ زنا.
تھوڑی سی ٹینشن برداشت کر لی, مایوس کر, بھائی زنا کے قریب بھی نہیں پھٹکنا ہے, کچھ بھی ہو جائے. اور اللہ نے ہمیں, اللہ انسانوں کی نفسیات جانتے ہیں نا, مردوں کی, اللہ نے فرمایا لا تقربوا الزنا, زنا تو دور کی بات, اس کے قریب بھی مت جاؤ, جو قریب جائے گا وہ زنا کرے گا. لہذا بد نظری بھی مت کرو, کسی عورت کو مت دیکھو بری نیت سے. تمہارے لیے اللہ نے تمہاری بیوی, بس اس کے علاوہ دائیں بائیں کہیں جانے کی کوشش بولو مت کرنا. گزارا نہیں ہو رہا ایک اور کر لو, اپنے خرچے پہ, اپنی ذمہ داری پہ, کیونکہ کر کے مجھے پھنسا دیتے ہیں, اس نے بولا تھا. تو اگر اس کی ہمت نہیں ہے تو بس کوئی بات نہیں, تھوڑے دنوں میں اسی پہ گزارا جب کرو گے نا, تو یہ جوانی کی ٹھڑک بھی ہمیشہ نہیں رہتی. یہ جو بڑے ہوئے غیر معمولی جذبات ہیں آہستہ آہستہ صحیح ہو جائیں گے, نارمل کنڈیشن میں آ جاؤ گے. نشہ تو زیادہ خطرناک چیز ہے, جب آپ چند مہینے چھوڑ دو تو نارمل ہو جاتا ہے انسان, نہیں چھوڑو تو پھر مر جاتا ہے وہی نشہ کر کر کے. تو یہ پابندی بھی اللہ نے ہمارا گھر بسانے کے لیے. پھر مجھے بتاؤ, جب آپ زنا کرو گے, آپ کی بیٹیاں ہوں گی اور پتہ چلے گا کہ ان کا باپ زانی تھا, ان کے لیے آگے مسائل ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ زانی خود بھی چاہتا ہے میری شادی شریف گھرانے میں ہو, کسی زانیہ سے نہ ہو. تو رشتوں میں پرابلم, 20 قسم کے مسائل. نکاح کر لیا, تھوڑی سی ٹینشنیں بیوی کی ہوتی ہیں, برداشت کر لیتے ہیں, لیکن آہستہ آہستہ گھر میں برکت ہوتی ہے, خوشیاں ملتی ہیں. بیٹے کو اللہ نے قرآن میں کیا کہا, جعل لکم من انفسکم ازواجا, تمہارے لیے اس نے بیوی پیدا کی, پھر ان بیویوں سے تمہیں بیٹے اور پوتے دیے. یہ گرل فرینڈ سے نہیں ملتے, یہ حرام رشتوں سے نہیں ملتے. تو یہ کتنی سکون ہے اس میں. تو اس لیے میرے بھائی یہ پابندیاں جو اللہ نے لگائی ہیں نا, رمضان کی پابندی ہے روزہ رکھنے سے, وقتی پابندی ہے میرے بھائی. روزہ جسم کی زکوٰۃ ہے. سارے فضلے الٹے پراٹھے مراٹھے جو میں نے ہم پورے سال 2 پراٹھے پھوڑے ہوتے ہیں, یہ سارے رمضان میں کیا ہو جاتے ہیں. جب آدمی کئی گھنٹے بھوکے رہتا ہے تو کیا ہوتا ہے, پہلے باڈی جو فضلہ ہے نا وہ کھانا شروع کرتی ہے, جو اضافی جو ہمارا گند جو باڈی میں اکٹھا ہو گیا, باڈی کہتی ہے کچھ تو چاہیے, وہ کھا کے نیٹ کلین کر دیتی ہے, نتھار دیتی ہے باڈی. گویا جیسے زکوٰۃ ہاتھ کا میل ہے, مال میں جو کچھ غلط شامل ہو گیا زکوٰۃ سے وہ پاک ہو جاتا ہے, ایسے ہی روزہ کیا ہے, جسم کی زکوٰۃ. تھوڑی سی ٹینشن ہوتی ہے, اور وہ بھی 3-4 دن رمضان میں. شروع کے 2-3 روزے مشکل لگتے ہیں, اس کے بعد یوز ٹو ہو جاتے ہیں, ایک روٹین ہو جاتی ہے. آخری بات کر کے بیان ختم کرتا ہوں. میں لوگوں کو مشورہ دیتا ہوں کراچی کی سردی میں ٹھنڈے پانی سے نہایا کرو, فائدہ ہوتا ہے. یہ گرم پانی کے عادی مت ڈالو, اس سے ٹینشن ہے. صحت بھی اچھی ہوتی ہے ٹھنڈے پانی سے نہا کے. لوگ کہتے ہیں ٹھنڈے پانی سے اوئی ایسے کر رہے ہوتے ہیں. تجربہ کر کے دیکھ لو, پہلا مگا مشکل ہے بس. گرم پانی سے نہاؤ گے نا, مسلسل ٹینشن میں رہو گے, سردی لگتی رہے گی آپ کو, اور چھوئی موئی بن جاؤ گے. اب مجھے نہیں پتا پشاور اسلام آباد کی سردی کا, کراچی کی سردی جو ہے اس میں ٹھنڈے سے نہا سکتے ہو بڑے آرام سے, فجر میں بھی نہا سکتے ہو. تو پہلا جو مگا یا شاور کا پہلا جو چھڑکاؤ ہے, اس میں وک کر کے ایک آواز آئے گی, اس کے بعد پتہ ہی نہیں چلے گا. میرے مشورے پر عمل کریں, کل صبح 4 بجے 5 بجے اٹھیں, یخ ٹھنڈا پانی بالٹی میں لیں اور ایک مگا اٹھا کے یوں ایک دفعہ ڈالیں. 3 سے 4 سیکنڈ بمشکل تکلیف ہے, اس کے بعد مزہ آئے گا, پتہ ہی نہیں چلے گا اور سردی نہیں لگے گی. مجھے اکثر دیکھا ہے نا, فجر میں نے کچھ پہنا ہوا ہوتا ہے, فجر میں یہاں لوگ ایسے جیسے برف باری ہو رہی ہے, -10 ٹیمپریچر چل رہا ہے, ایسے آ رہے ہوتے. میں اکثر فجر میں بنیان بھی نہیں پہن کے آتا. تو ٹھنڈے پانی سے نہاؤ میرے بھائی, آپ ایک دفعہ کی ٹھنڈ ہے. ہاں پھر تولیے سے اس کو اچھی طرح صاف کر لو, ورنہ ٹھنڈ پہ نہ جائے کہیں. پنجابی میں کہتے ہیں نا ٹھنڈ پہ گئی ہے, اس کو صاف کر لو آپ. سردی ختم, سارا دن اچھا گزرے گا. میں جامع رشید جاتا تھا نیول کالونی ہاکس بے روڈ سے بائک پہ, سردیوں میں جاتا تھا فجر کی نماز, بلکہ بعض دفعہ راستے میں فجر پڑھنی پڑتی تھی, یخ سردی ہوتی تھی. تو ایک دفعہ کی ٹینشن تھی, جب میں 35 کلومیٹر کی ڈرائیو کر کے پہنچتا تھا, رائڈ کر کے پہنچتا تھا, تو مجھے نہیں سردی لگ رہی ہوتی تھی, باقی سب کانپ رہے ہوتے تھے سردی میں. وجہ کیا ہے کہ بھائی آپ نے ایک دفعہ اس سے زیادہ سردی اپنے اوپر لے لی ہے, تو کم درجے کی سردی اب آپ کو لگنا اتنا نہ ہے فور کہ جم ہی جائیں آپ, کوئی نمونیا ہو جائے, کوئی ہر آدمی کو اپنی صحت کا پتہ ہوتا ہے. تو کیا ہے, چھوٹی ٹینشن آپ کو ہمیشہ بڑی ٹینشنوں سے بچاتی ہے. تو آپ ٹھنڈے پانی سے نہا لو میرے مشورے پر, کل نہا لیں آپ, ڈاکٹر کو باہر بٹھا کے رکھیں کچھ ہو نہ جائے. ہوتا نہیں ہے کراچی کی سردی, کوئی ایسی سردی نہیں ہے, اتنا چھوئی موئی بنا لیا ہے, ایسا یوں ٹھنڈا پانی ڈالیں, ایک جھٹکا آئے گا, ہل جائیں گے آپ, اس کے بعد بالکل مزہ آنا شروع ہوگا پھر. تو یہ شریعت کے ایک ایک جھٹکے لگاتی ہے شریعت ہم کو,
کہ بھائی نماز پڑھ لو، ایک جھٹکا آئے گا، اس کے بعد ٹینشن ختم. روزہ رکھ لو، 2-3 دن کی ٹینشن ہے، اس کے بعد یوز ٹو، روزے ہی روزے رکھتے چلے جاؤ، پتہ بھی نہیں چلتا رمضان میں. اور جو منحوس لوگ ہیں، روزہ کھا رہے ہوتے ہیں کمبخت، ان کا روزے میں ہر دن نحوست والا گزر رہا ہوتا ہے. آپ رمضان میں ایسے بھی لوگ مارکیٹ میں آ گئے ہیں، روزہ چھوڑ دیتے ہیں ایسے نوجوان، سارا دن نحوست، اگلے دن بھی چھپ چھپ کے کھا رہے ہوتے ہیں، سامنے بھی کھاتے ہیں تو بھی پٹکار برس رہی ہوتی ہے. یہ بھی ایک بات ہے. مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کوئی حنفی اہل حدیث ہو گیا، اہل حدیث بھی انسان کے بچے ہی ہوتے ہیں، مسلمان ہی ہوتے ہیں، باقی متشدد دونوں طرف ہوتے ہیں. لیکن یہ جو ہمارے ہاں دعویٰ کیا جاتا ہے نا کہ دلائل کی دنیا میں یہ مقلدین فارغ ہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. 8 سال مدرسے میں گھاس نہیں کھائی جاتی، صرف بہشتی زیور نہیں پڑھی جاتی، باقاعدہ قرآن، سنت اور فقہ کو پراپر وے میں پڑھا جاتا ہے. تو اس لیے پوری دنیا نے فالو کیا ہے، احناف کو، شوافے کو، مالکیہ کو، حنابلہ کو. تو ہمارے ہاں جو اہل حدیث ہیں، ایک تو علم میں گہرائی نہیں ہے ان کے بھی. ایک بڑے اہل حدیث ہیں، انہوں نے یوٹیوب پہ کلپ بنا کے ڈالا رمضان کے روزوں کے بارے میں. میں نام نہیں لیتا، مقصد وہ اچھے ہیں، مجھ سے اچھے ہی ہوں گے، علم میں بھی ہو سکتا ہے مجھ سے زیادہ ہی ہوں، لیکن اتنے بڑے بڑے مسائل میں آپ یہ بلنڈر، اسلام کا رکن ہے رمضان کا روزہ، اس میں انہوں نے کہا کہ حاملہ عورت بھی روزہ چھوڑ سکتی ہے، دودھ پلانے والی عورت بھی روزہ چھوڑ سکتی ہے. بھائی کیا دلیل ہے اس کی؟ حاملہ عورت کو اگر روزہ رکھنے سے نقصان کا خطرہ ہو تو روزہ چھوڑ سکتی ہے، دودھ پلانے والی عورت کو اگر روزہ رکھنے سے نقصان کا خطرہ ہو تو روزہ چھوڑ سکتی ہے. علی الاطلاق دودھ پلانا یہ رخصت تھوڑی ہے. آپ کہہ سکتے ہیں یہ دودھ پلانا، کیا یہ مرض ہے دودھ پلانا؟ اللہ میاں نے سفر میں روزہ چھوڑنے کی اجازت دی اور مرض میں، تیسری کوئی چیز نہیں ہے. تو نہ پریگننسی کوئی بیماری ہے، پریگننسی نہ ہونا تو بیماری ہے، پریگننسی ہونا تو نیچرل ہے، وہ بیماری تھوڑی ہے. اسی طرح بچے کا دودھ پلانا بیماری نہیں ہے، دودھ نہ آنا بیماری ہے. تو آپ نے دودھ پلانے کو اور حمل کو قیاس کر لیا مرض پر، ایک بڑی غلطی ہے. دوسرا، اگر فرض کر لو یہ مرض بھی ہے تو مرض میں روزہ چھوڑنا علی الاطلاق جائز نہیں ہے. جب جائز ہے جب روزہ رکھنے سے مرض کو نقصان ہو. مثال کے طور پر کسی کو خارش کی بیماری لگی ہوئی ہے، ڈاکٹر کہتا ہے کہ روزہ رکھنے سے بیماری بڑھ جائے گی تو آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن ڈاکٹر کہہ رہا ہے روزہ رکھنے سے نہ بیماری بڑھے گی نہ کم ہوگی. پھر پوری امت کہتی ہے کہ پھر روزہ چھوڑنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ روزے کا خارش سے کوئی تعلق ہے نہیں. پھر اس مرض میں مرض ہونے کی وجہ سے آپ روزہ نہیں چھوڑ سکتے، بلکہ بعض بیماریوں میں تو روزہ رکھنے سے بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے. پیٹ خراب ہے تو روزہ رکھو گے اور اچھا ہو جائے گا. اب کوئی کہ میرا پیٹ چونکہ خراب ہے، پیٹ میں درد ہے لہذا میں روزہ چھوڑ رہا ہوں. بھائی اگر روزہ رکھنے سے پیٹ کا درد بڑھنے کا چانس ہے تو آپ چھوڑ سکتے ہو، لیکن اگر پیٹ کا روزے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے تو پھر بیماری میں روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے. تو جب سچی مچی کی بیماری میں روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے، اگر بیماری کو نقصان کا خطرہ نہ ہو، تو پریگننسی اور بچے کو دودھ پلانا تو بیماری بھی نہیں ہے، اس میں علی الاطلاق روزہ چھوڑنا کہاں سے جائز ہو گیا؟ ہاں نقصان کا خطرہ ہو تو ایک الگ بات ہے، پھر جائز ہے. تو وہ مسئلہ بھی انہیں اہل حدیث عالم نے غلط بیان کیا. تو یہی کہہ سکتے ہیں بھائی، اس لیے ہمیں ان پہ اعتراض نہیں ہے، اچھے آدمی ہیں، نیک آدمی ہیں، پرہیزگار ہیں، لیکن یہ کہ ہم تبھی کہتے ہیں بھائی جو پراپر وے میں فقہ کو فالو کرو، ورنہ تو امت آزاد ہے، وہ ادھر کچھ، وہ ادھر کچھ، وہ ادھر کچھ، وہ ادھر کچھ، ایسے ہی چلتا رہے گا حساب کتاب. مفتی صاحب میں اپنی والدہ کے لیے، اچھا آج کل ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ جو مسئلہ دلیل سے مبنی ہو، سب کچھ ہو، آپ کا اگر اختلاف ہوگا تو حنفیوں کے کھاٹے میں ڈال دیا جائے. حنفی یہ کہتے ہیں، حنفی یہ کہتے ہیں، حنفی بلا وجہ حنفیوں کو لا کے ذلیل کرنے کی کوشش کرنا. اس میں حنفیوں کو بیچ میں کیوں گھسیڑ رہے ہو؟ بعض دفعہ پوری امت کا یہ مسئلہ ہوتا ہے، جیسے وہ انجینئر علی مرزا نے بھی حنفیوں کو گھسیڑا ہے. حنفی کہتے ہیں ایسے خلا نہیں ہوتا، وہ تو میں نے کلپ ریکارڈ کروا دیا. حنفی نہیں بھائی، پوری امت یہی کہتی ہے. طلاق ثلاث کے مسئلے میں بھی ایسے ہی ہمارے اہل حدیث بھائی کرتے ہیں. سارے نہیں کرتے ہوں گے، ان میں اچھے معتدل لوگ بھی ہیں، لیکن جو کرتے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں. اور غیر معتدل علماء دیوبند میں بھی ہیں، بعض لوگ یہاں بھی غیر معتدل ہیں، متشدد دونوں طرف ہیں. تو کسی ایک فرقے کو ملامت کرنا مقصد نہیں ہے، لیکن بعض اہل حدیثوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ آئے گا نا، حنفیوں کو گھسیڑ دیتے ہیں، وہ گھسیٹ لیتے ہیں اس میں. اب طلاق ثلاث میں جب بھی بات آئے گی، میں بتایا نا جی ٹی وی میں گیا تو مجھ سے پوچھا کہ حنفی لوگ کہتے ہیں کہ 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں اور قرآن و سنت کیا کہتا ہے. میں نے کہا آپ لوگوں کا نا دماغ ہو گیا خراب، تو حنفیوں سے کچھ آپ کو ہو گئی ہے، کچھ چڑ جاتی. چاروں امام کہتے ہیں 3 طلاق 3 ہوتی ہے، اور اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن بھی یہ کہتا ہے 3 3 ہوتی ہے، حدیث بھی یہ کہتی ہے کہ 3 3 ہوتی ہے.
وہ ساحل ادیم نے نہیں کیا. جب میں نے کہا کہ ملک میں بغاوت جائز نہیں ہے تو ساحل ادیم نے کہا یہ فقہ حنفی ہے نا, پھر حنفی کو کیوں بیچ میں لے آئے؟ میں نے کوئی حنفیوں کی دلیل دی تھی اس میں؟ تو جس کو اپنا غصہ نکالنا ہوتا ہے, کبھی حنفیت کا نام لے کے رد کرنا شروع کر دیتا ہے, کبھی دیوبندیت کا نام لے کے رد کرنا شروع کر دیتا ہے. بھائی جب آپ دلائل سے ہو رہی ہے تو جواب بھی کس سے ہونا چاہیے؟ دلائل سے. یہ بغاوت کا مسئلہ بھی میں 2 منٹ میں کئی بار بتایا, کلپ بھی نہیں چلتا, پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے. لوگ کہتے ہیں اگر بغاوت حرام ہوتی تو حضرت حسین نے کیوں بغاوت کی؟ پھر سیدنا حسین نے بغاوت نہیں کی. سیدنا حسین اگر حکومت کے خلاف بغاوت کے لیے نکلتے تو گھر کی خواتین اور بچوں کے ساتھ نہیں نکلتے. کبھی بھی دنیا میں مسلح بغاوت گھر کی خواتین اور بچوں کے ساتھ, اور پاک دامن خواتین جن کی انگلی کا ناخن بھی زندگی میں کسی نے نہ دیکھا ہو, ان کو کیسے ریاست کے خلاف میدان جنگ میں لے کے جائیں گے؟ وہ ان کا ظالمانہ قتل کیا کوفہ کے گورنر نے, اس بدبخت نے, کروڑہ لعنت اس پر اللہ کی. حضرت حسین دفاع میں لڑے ہیں, اپنے دفاع میں شہید ہوئے ہیں, تو دفاع میں شہید ہونے کی اجازت ہے آپ کو, لڑنے کی بھی اجازت ہے. کوئی آپ پہ حملہ کر رہا ہے تو آپ لڑو, 100 دفعہ لڑو, کس نے منع کیا ہے؟ ایک ہے آپ اسٹیٹ پہ جا کے حملے کرنا شروع کر دو, اور خلافت کے نام پہ, اور خلافت کا پیکج کیا ہے آپ کے پاس, اور یہ سارے خلافت کے نعرے اسلامی ملکوں میں لگائے جا رہے ہیں. غیر مسلم آرام سے مزے کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں اچھا ہے تم اپنے ملکوں کو اپنے ہاتھ سے توڑ تاڑ کے برابر کر دو, ہم سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں. تو سارا منجن یہی بک رہا ہے ان لوگوں کا. پھر کوئی پیکج ہے آپ کے پاس؟ اور میں ساحل ادیم سے پھر گزارش کروں گا, آپ نے کون سے بم ہے آپ کے پاس, کون سی تیاری ہے آپ کے پاس, کہاں ٹریننگ ہے آپ کے پاس؟ ہے کچھ بھی نہیں آپ کے پاس, اور آپ کہہ رہے ہیں خلافت لاؤ. تو کوئی پیکج تو دو بھائی, یہاں ٹریننگ ہوگی, یہاں مجاہدین تیار ہوں گے, اور یہاں جا کے لڑیں گے فوج سے. کچھ بھی نہیں آپ کے پاس. اور ایک خلیفہ کا نہیں ہے, 20 یونیورسٹیوں میں وہ الگ خلافت کی بات کر رہا ہے, وہ الگ خلافت کی بات کر رہا ہے. ان سب سے بولو آپس میں مل کے پہلے ایک خلیفہ بنا لو آپ. تو سوائے اس کے کہ نوجوانوں کی صلاحیتیں برباد ہوں گی, ایجنسیاں تمہیں اٹھائیں گی, چمڑیاں ادھیڑیں گی, کوئی تمہارے کام نہیں آئے گا. تو اپنے اوقات کو اس طرح ضائع نہیں کرو. باقی ہم حکومت کے خلاف دفاع میں لڑنے کو جائز سمجھتے ہیں. کوئی بلا وجہ آ کے آپ پہ ظلم کر رہا ہے, مار رہا ہے, تو اپنی جان بچانے کے لیے تو سب کچھ صحیح ہے بھائی. اس کا کون, اس کا مجھے اگر کوئی یہاں پولیس والا آ کے بندوق تان لے مار دوں گا تو میں اپنے دفاع میں نہیں ماروں گا اس کو. کیا کیوں بھی بلا وجہ مجھے مار رہا ہے بھائی؟ نہ کوئی کیس ہے میرے اوپر, نہ کوئی گرفتاری کے آرڈر ہے, آپ بلا وجہ مجھے مار رہے ہو. وہ تو سب کرتے ہیں یہ. تو بلا وجہ آپ پہ کوئی اگر کر رہا ہے, ظلم کر رہا ہے, اس دفاع میں آپ 100 دفعہ لڑ سکتے. ابا بھی اگر آپ کو گولی مار رہا ہے تو اپنی جان بچاؤ گے آپ وہاں بھی. تو دوسری بات یہ کہ یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ آپ حکومت کے خلاف احتجاج نہ کریں چپ کر کے. لوگ کہتے ہیں لو مفتی صاحب کہہ رہے ہیں چپ کر کے بیٹھے رہو. نا 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 نا, چپ کر کے مت بیٹھو. بنگلہ دیش میں احتجاج ہوا نا, آپ بھی کر لو. وہ بم لے کے تھوڑی اسمبلی میں گھس گئے تھے اڑانے کے لیے. عوام جمع ہوئی, ان کو لگا ہم پہ ظلم ہو رہا ہے, احتجاج کیا, اور وہ احتجاج کیا ہو گیا؟ کامیاب. تو آپ بھی کرو, 100 دفعہ کرو احتجاج. ایسے تو آپ کرتے نہیں ہو جہاں کرنا چاہیے اس میں تو آپ. اور ہمارے جو لیڈر جو احتجاج کرتے ان کے بھی 2 منٹ میں سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو جاتے ہیں. تو مدعی سست گواہ چست, وہ لیڈر بھاگ جاتے ہیں احتجاج میں اور پبلک کو کہتے ہیں آگے جاؤ. پبلک آگے جائے گی کبھی؟ جو ماضی میں ہوتا رہا ہے, ابھی میں کیا ڈیٹیل میں جا کے بات کروں. تو اس لیے بنگلہ دیش پر آپ پاکستان کو قیاس نہ کریں. بنگلہ دیش میں ایک قوم تھی, انہوں نے احتجاج کیا, وہ کامیاب ہوا. آپ کے پاس تو جو لیڈر جو احتجاج کے لیے آپ کو کنٹینر میں بٹھائے گا, 3 دن کے بعد اسی کو قبض شروع ہو جاتا ہے, وہ نکلنے کی باتیں کرتا ہے. پھر انہی کے سافٹ ویئر بھی اپڈیٹ ہو جاتے ہیں. بھائی تم ڈٹے نہیں ہو تو تم قوم سے کیسے امیدیں رکھتے ہو کہ وہ ڈٹے گی؟ تو یہ ان کی تو بے روزگاری بیچاروں کی اور بڑھے گی. اس لیے میں کہتا ہوں پاکستان میں قوم میں اتحاد ہے ہی نہیں. ہم بلوچ, پٹھان, مہاجر, سندھی, سرائکی میں بٹے ہوئے لوگ ہیں. پھر جو ان میں بھی ہیں وہ پی ٹی آئی, JUI اور مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی میں بٹے ہوئے ہیں. تو بٹ کے احتجاج میں 4-6 آدمی کنٹینر, اور پھر اس میں بھی اگر 40 لاکھ بھی جمع کر لیے تو لیڈر ہی عجیب سا ہوگا, وہ سب سے پہلے کنٹینر چھوڑ کے بھاگے گا جب پولیس آئے گی. تو یہ میں گراؤنڈ ریئلٹی بتا رہا ہوں, ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. تو اس لیے میں لوگوں سے کہتا ہوں وہ بات جو پریکٹیکلی ممکن ہے وہ کرو. وہ کیا ممکن ہے؟ کماؤ, کھاؤ, 4 شادیاں کرو, بچے پیدا کرو, گھوم پھر کے آنا تم نے ادھر ہی ہے. اور جو پازیٹیو وے میں تبدیلی ملک میں لا سکتے ہو اس سے غافل نہ ہو. جیسے جامعۃ الرشید کے پاس ایک پیکج ہے, جامعۃ الرشید غافل نہیں بیٹھا, اور بھی علماء الحمدللہ کر رہے ہیں. جامعۃ الرشید نے کہا کہ بھائی ہم علماء کو بیوروکریسی میں لے کے جائیں گے. باطل لوگ چلے گئے ہیں بیوروکریسی میں, باطل لوگ چلے گئے ہیں فوج میں, باطل لوگ چلے گئے ہیں عدلیہ میں, تو ہم علماء کو کیوں نہ لے کے جائیں. یہ ان کی ایک پالیسی, اور اس میں وہ 20 سال میں بہت کچھ الحمدللہ کامیابیاں حاصل کر چکے ہیں.
کبھی آپ خوشبو لگا کے آنا, میں جامعۃ الرشید کی پوری پریزنٹیشن پیش کروں گا کہ 20 سال کے سفر میں جامعۃ الرشید نے کیا کیا خدمات سر انجام دی ہے ملک میں انقلاب لانے کے لیے. ہوائی باتیں نہیں, پورا ایک پیکج ہے. تو اس میں آپ جامعۃ الرشید کا حصہ بے شک نہ بنے, آپ وہی پیکج شروع کر دیں, لیکن پازیٹو وے میں کوئی ریلائبل کام کریں گے, آپ کوئی پیکج دیں گے, میرے پاس یہ پیکج ہے, تو اس طرح سے ہم انقلاب کے قائل ہیں. لاؤ انقلاب. باتیں پھینکنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, یہ کر دو, یہ مولوی کچھ نہیں کر رہے, یہ اڑا دو, یہ کر دو, کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو, بم کا زمانہ اڑا دو سالے کو, اس سے کچھ بھی نہیں آئے گا. مفتی صاحب, میں اپنی والدہ کے لیے ہر دن ایک سورہ یاسین اور شام کو 2 رکعت نفل نماز اور رات کو سورہ ملک ختم کر کے بخشتا ہوں, اور جمعرات کو خیرات کرتا ہوں والدہ کے لیے. بھائی جمعرات کا دن کیوں خاص ہے؟ کبھی بھی صدقہ خیرات کر دو. دیکھو ایصال ثواب اگرچہ جائز ہے قرآن پڑھ کے بھی, لیکن جو حدیث میں منصوص ہے وہ صدقہ خیرات ہے. تو جو چیز منصوص ہے اس کو زیادہ فوکس کرنا چاہیے. والدہ کے لیے کنواں کھدوا دیں, مسجد میں دریاں ڈلوا دیں, یا غریبوں کو کھانا کھلا دیں چپکے سے, دل میں نیت کریں کہ اس کا ثواب کس کو پہنچے, والدہ کو. تو یہ کام کو زیادہ فوکس کرنا چاہیے. جو کام کر رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے, لیکن یہ دوسرے کام کو زیادہ فوکس کریں. مفتی صاحب, میں اپنے والد کی جیب سے پیسے نکالتا ہوں اپنی جائز چیزوں کو پورا کرنے کے لیے, تو کیا وہ چیزیں میرے لیے حرام تو نہیں ہے؟ لیکن غصہ ہو جاتے ہیں. بالکل حرام ہے, ناجائز ہے. ضرورت کے لیے اجازت ہے کہ آپ اپنا واجب حق جو بنتا ہے باپ پہ وہ لے سکتے ہیں. اسی طرح بیوی کے لیے جائز ہے کہ شوہر اگر واجب حق بھی نہیں دے رہا تو وہ پینٹ سے پیسے نکال کے استعمال کر سکتی ہے, لیکن وہ واجب حق میں ہے. اور واجب حق کیا ہے؟ کھانا پینا بیسک مل رہا ہو بس. تو اگر آپ کو گھر میں بیسک کھانا پینا مل رہا ہے تو پھر آپ نہ عورت شوہر کی جیب سے پینٹ سے پیسے نکال سکتی ہے, اور نہ بیٹا جو ہے باپ کی جیب سے پیسے نکال سکتا ہے. اب خواتین اس پہ کہتی ہیں لو واجب حق کے علاوہ بھی تو خرچے ہوتے ہیں, تو پھر اس میں شوہر کو منایا جائے, کچھ سمجھایا جائے. نہیں خرچ کر رہا, میرا بیان سنا دیں جو بیوی پہ خرچ کرنے کے فضائل, مولانا طارق جمیل صاحب کا سنا دیں. حدیثوں میں بہت کچھ ہے یہ کہ خرچ کرو گے اللہ تمہیں بھی کھلائے گا. اس کم وقت کو اس طرح سے سیدھا کرنے کی کوشش کی جائے. یہ نہیں ہوگا کہ وہ سیدھا نہیں ہو رہا تو آپ چور بن جاؤ پینٹیں, کیونکہ اس سے چوری کی عادت پڑتی ہے. ہاں اگر بیسک ہی نہیں مل رہا, بالکل ہی کھانے پینے سے جا رہے ہیں, تو حضرت ہندا کو نبی نے اجازت دی تھی کہ آپ چپکے سے شوہر سے پیسے لے لیا کرو. میرے بھائی, ابا کے پیسے چوری کرنا چھوڑ دو, تم بھی ابا بنو گے کسی دن. پھر جب وہ دیکھے گا نا کہ میرے ابا دادا کی پینٹ سے پیسے چوری کرتے تھے, تو تمہارا بچہ بھی تمہاری پینٹ سے چوری کرے گا, بلکہ ایک دن پینٹ ہی چوری کر کے لے جائے گا وہ. میرا سوال یہ کہ اپنے والد سے جب پیسے یہ ہو گیا, اچھا جب پیسے مانگتے ہوں تو کہتے ہیں کل تو دیے تھے, حالانکہ اس کو 4-5 دن ہو چکے ہوتے ہیں. تو میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے والد کے لیے کچھ اچھا کھانے کو لے آؤں, تو کیا اگر میں ان کی جیب سے پیسے نکال کر, غلط ہے یار. باپ نے گھر دے دیا, نام دے دیا, بہت ہے بس. جو اضافی دے رہا ہے غریبی ہے. پہلے زمانے میں یار کیسے, میرے والد صاحب جب شام کو آفس سے گھر آتے 2 ریوڑیاں لے کے آتے تھے. جب بھی آتے 2 ریوڑیاں ان کے ہاتھ میں ہوتی تھی لمبی لمبی. ہمیں انتظار میں بیٹھے ہوتے تھے ابو آ رہے ہیں. میں چھوٹا تھا اس لیے تو میرے لیے لاتے تھے, باقی تو بڑے ہو گئے تھے, تو وہ ہمیں اب تک یاد ہے. تو ان ریوڑیوں سے بچے خوش ہو جاتے تھے. آج کے بچے کمبختوں کو ہوس تو دیکھو, ان کو یہ بھی چاہیے, ان کو وہ بھی چاہیے. ہمیں وہی یادیں رہ گئیں کہ یار ہمارے لیے 2 ریوڑیاں لاتے تھے. باقی کیا ہے, جو بیسک ذمہ داری ہے انہوں نے ہمارے لیے پوری کی. گھر دیا ہمیں. میں جب مدرسے گیا تو میری الگ سے پاکٹ منی انہوں نے متعین کر دی. مجھے تسلی دے دی کہ بھائی اب تم چونکہ کماؤ گے نہیں تو تمہاری رسپانسبلٹی کس کی ہے, کھانا پینا. میں مدرسے میں پیسے دے کے کھایا کرتا تھا. مدرسے میں جو کھانا تھا اس کی میں پیمنٹ دیتا تھا, میرے والد صاحب دیتے تھے کہ بھائی نہیں فری میں نہیں, ہم نے کیا کرنا ہے, پے کر کے کھانا ہے. تو یہ جو بیسک چیزیں ہیں یہ پوری کر رہے تھے. تو لیکن بچوں کی نظر ان بیسک چیزوں پہ نہیں ہوتی, بچوں کی نظر ہوتی ہے جو غریبیاں ہیں. غریبی کی تو پھر کوئی حد نہیں ہے. اچھا میرے بھائی ملزام لوگوں اپنی باتوں سے ہنسانا کیسا ہے, ان کے چہرے پر رونق لانا. میں لوگوں کو ہنسانے, ان کو خوش رکھنے کے لیے ان کی کوشش کرتا ہوں, لیکن لوگ کہتے ہیں تم پاگل ہو. مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے. اچھی بات ہے, لیکن بات کے دوران ہنسانا ٹھیک ہے. الگ سے ہنسانے ہی کا پروگرام لے کے ساری زندگی چلتے رہیں تو جائز تو یہ بھی ہے, لیکن یہ اس سے انسانیت کا جو تھوڑا وقار کے خلاف ہے. یہ سوسائٹی میں پھر آپ کو لوگ سنجیدگی سے نہیں دیکھتے, پھر آپ کے ایک مسخرے کی حیثیت سے آپ کی ایک حیثیت بن جاتی ہے. تو جیسے میں بیان کر رہا ہوتا ہوں بیچ میں ہنسا بھی دیتا ہوں, سوال جواب کا سیشن ہے, ہنسا بھی دیا ہم نے اس میں. لیکن اگر میں یہاں مزاحیہ ہی پروگرام شروع کر دوں یا مسجد کے باہر, تو پھر میری حیثیت کیا ہوگی, کامیڈین کی ہو جائے گی حیثیت. یہ پھر ٹھیک ہے, کوئی کامیڈین بننا چاہتا ہے تو گورنمنٹ کی طرف سے اور اللہ کی طرف سے پابندی نہیں ہے, لیکن پھر آپ کا سوسائٹی میں وقار بہرحال مجروح ہوتا ہے.
پھر لوگ آپ سے اہم معاملات میں مشورے نہیں لیں گے آپ سے کبھی بھی. اچھا میرے بھائی مفتی صاحب میرے سینے کے بال بہت سخت ہوتے ہیں ان کی. اچھا میں جو ہنساتا رہتا ہوں لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کامیڈی کرتے ہیں. بھائی ہر آدمی کا مزاج ہوتا ہے, مزاج انسان کا چینج نہیں ہوتا, تو وہ تبدیل نہ کروائیں گن پوائنٹ پہ کہ آپ رلایا کریں. جب نہیں رونا آ رہا تو میں کیوں رلاؤں تم کو, جب آ جاتا ہے تو اتفاق سے رو لیتے ہیں, آپ کو بھی رلا دیتے ہیں, لیکن جب نہیں آ رہا تو میں ناٹک کیوں کروں. ڈرامے بازی مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہے. انسان کو نیچرل موڈ میں ہی ہونا چاہیے جو اس کا سچی مچی کا موڈ ہے. مفتی صاحب بہت سخت الجھن ہوتی ہے اور خارش رہتی ہے, تو کیا بال صاف کر سکتا ہوں سینے کے بال؟ اگر مجبوری میں کر سکے تو جائز ہے سینے کے بال, زینت کے لیے جائز نہیں ہے مرد سینے کے بال صاف کرے تاکہ میں بالکل نیٹ اینڈ کلین نظر آؤں. لیکن اگر کوئی پرابلم ہو رہی ہے, کوئی سینے کے بالوں میں کوئی مشکل ہو رہی ہے تو پھر کاٹ سکتے ہیں. ہم جماعت کے ساتھ سرگودا سیاوی میں آپ سے مصافحہ کرنے کا خواہش مند ہوں, مصافحہ عنایت فرمائیں. دیکھو جماعت والے ماشاءاللہ آئے ہوئے ہیں, پہلے دن جماعت آئی. اچھا جماعتیں یہاں بہت آتی ہیں, کوئی جاپان سے آ رہی ہے, کوئی پشاور سے, کوئی کوئٹہ سے, کوئی لاہور سے, کوئی خانے وال سے. ایک جماعت جائے گی دوسری آئے گی, ماشاءاللہ ہماری مسجد کی برکت ہے یہ جماعتیں آ رہی ہیں. اچھا جو جماعت آتی ہے وہ سمجھتی ہے ہم پہلی دفعہ مفتی صاحب کی مسجد میں جا رہے ہیں اور مفتی صاحب بھی پہلی دفعہ کسی جماعت سے مفتی صاحب کا ٹاکرا ہو رہا ہے, لہٰذا وہ بیچارے مجھ جیسے نالائق سے محبت میں یہ امید رکھتے ہیں کہ میں اب ہر ایک سے اچھی طرح ملوں گا, بیٹھوں گا. بھائی پچھلی والی کے ساتھ بیٹھ چکا ہوں, وہ جاتی ہے پھر دوسری آ گئی, پھر تیسری آ گئی, پھر چوتھی آ گئی, پھر پانچویں آ گئی, میرا تو پروگرام بڑھ گیا. تو اب جماعت گئی تھی, اب ایک نئی جماعت آئی, تو میں نے دیکھا اتنے سارے لوگ ہیں نا, جیسے آئے مجھے دیکھ رہے ہیں یوں گھور گھور کے, وہ مجھے دیکھ رہے, میں ادھر دیکھنا شروع ہو گیا, پھر وہ ادھر سے گھوم کے میں نے ادھر سے ٹن مارا. 2 دن سے میں ڈانچ دے رہا ہوں اور میں کہہ رہا ہوں بھی بیٹھوں گا, میں بیٹھوں گا انشاءاللہ. اب کل کیا ہوا, میں بھاگ رہا ہوں, 3-4 جماعت کے ساتھی میرے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں. تو میں نے ان سے کہا مفتی طارق مسعود کو پکڑنا ممکن ہی نہیں, ناممکن ہے. 21 ملکوں کی پولیس مجھے تلاش کر رہی ہے. میں نے کہا آسان نہیں ہے بھائی. تو میں یوں وہ پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہوتے, میں ایسے نکلا, وضو خانے سے ٹن مارا, یہی چل رہا ہے کھیل. پھر وہ اکیلے نہیں ہے, مسجد میں اور 20 لوگ آ رہے ہوتے ہیں, صف میں مجھے گھور گھور کے دیکھ رہے ہوتے ہیں, نماز کے بعد حملہ کریں گے. تو میں یہاں سے ٹن مارا. میرا جب گھر سے باہر نکلتا ہوں میری زندگی اسی طرح گزر رہی ہوتی ہے. ادھر جا رہا ہوں, ادھر سے کوئی بائک پہ آ کے مجھے گھور کے دیکھ رہا ہوتا ہے, میں ادھر گلی میں مڑ جاتا ہوں. تو یہی ہے ڈاچ, ہاکی نہیں ہوتی یوں یہاں سے ٹن مارا, ادھر سے انڈا موڑ سے نکلے, ادھر سے دائیں سے نکلے. یہی ہے میری زندگی. صحیح ہے, انجوائے کر رہا ہوں میں. اگر میں اس طرح نہ کروں تو ادھر سے بائک پہ کوئی آ رہا ہے, سلام کر, رکے گا, سیلفی لی, پھر آگے سے رکشے والے نے ٹن مارا, سلام کیا, سیلفی لی. گھر پہنچنے میں گھنٹہ لگ گیا. مسجد میں آئے نماز کے بعد, پھر اس سے سیلفی, اس سے مسافہ, اس سے سیلفی, اس سے مسافہ. ہم جیسے نالائقوں کو اللہ نے پتہ نہیں, بس اللہ نے عزت دے دی, اللہ خیر کرے. تو بےزتی بھی ہوئی ہے ٹھیک ٹھاک طریقے سے. جو مخالف ہیں وہ تو جان کے دشمن بنے ہوئے. تو اب میرے لیے میرے بھائی اس کو مینیج کرنا آسان کام نہیں ہے. جامع رشید میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. ظہر پڑھ کے نکلا, کچھ نمازی نکل رہے ہیں, انہوں نے مجھے دیکھا, وہاں آئے, ادھر سے. ایک دن تو میں نے ابھی 3-4 دن پرانی بات ہے, میں ظہر پڑھ کے نکل کے جو چمن ہے نا جامع رشید کا, وہاں بیٹھ جانے لگا تھا, دیکھا 4 آدمی وہاں سے آ رہے ہیں. ایک دم میں یوں گھماؤں, یوں ہاتھ رکھ کے کہ مجھے پہچان نہ لیں, یوں ٹن مارا. میں وہاں کے دارالفتہ میں گھسا, دیکھا اندر ایک ٹیم سروے کے لیے آئی ہوئی ہے. جیسے ہی ان کی مجھ پہ نظر پڑی, یوں ٹن مارا میں نے, یوں ٹن مار کے باہر نکلا. آگے سے 5 آدمی آ رہے تھے, پھر یہاں سے ٹن مارا ایسے. یہ 2 ہاتھ میں نے رکھ لیے, ادھر پکڑے. ادھر سے کوئی آ رہا تھا, یوں پردہ کیا, یہاں گئے, دیکھا وہاں سے بھی آ رہا ہے, یوں کیا, اس گلی میں ٹن مارا. اس طرح ڈاچ دیتے دیتے میں, ایک کمرہ ہے جامع رشید میں, میں نے بنا لیا ہے, یعنی جامعہ نہیں مجھے دے دیا ہے کہ اگر وہاں مہمان نہ ہو, مہمان ہو تو وہ کمرہ بھی نہیں ہوتا میرے پاس. پھر بیت الخلاء کے علاوہ میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہوتا. میں تسلی سے بیٹھتا ہوں بیت الخلاء میں, دوبارہ کی خبریں لے رہا ہوتا ہوں کوئی ہے یا نہیں ہے. تو اس طرح ٹن مار مار کے, تو میں تو بہت ہی نالائق آدمی ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ جو ظاہر ہے سوشل میڈیا پہ آتا ہے, ہم جیسے نالائق بھی مشہور ہو جاتے ہیں. جب صحیح بڑے بڑے علماء آ نہیں رہے ہیں تو ہم جیسے نالائق ہی پھر آگے آئیں گے. تو یہ ہمارا کمال نہیں ہے, یہ بڑے لوگوں کے نہ آنے کا کہ سائڈ افیکٹ ہیں کہ ہم جیسے نالائق مارکیٹ میں مشہور ہو گئے. تو اب اس کے سائڈ افیکٹ بہت زیادہ ہو رہے ہیں. صحیح, تو اس لیے میں تبلیغ والوں سے معذرت چاہتا ہوں, آپ لوگ آئے ہوئے, میں بیٹھوں گا ضرور انشاءاللہ, لیکن اپنے حساب سے بیٹھوں گا, ٹائم دوں گا انشاءاللہ. ہمارے لیے بھی تو سعادت کی بات ہے یار, اتنے نیک لوگوں کی زیارت, اور گلگت سے جماعت آئی ہوئی ہے. پھر وہ کہہ رہے تھے گلگت سے آئے ہیں. بھائی تو تھوڑے دن پہلے جاپان سے آئے ہوئے تھے, تو گلگت تو یہیں کا ہے, تو بیٹھیں گے انشاءاللہ. لیکن ان کو بہت ڈاچ دی ہے میں نے, ان کو بہت تھکایا میں نے. 4 ادھر سے بھاگ رہے ہوتے ہیں, میں ادھر سے ٹن مارتا ہوں, ادھر سے بھاگ رہے ہوتے ہیں, ادھر سے نکل جاتا ہوں میں.
تو یہ بھی کہہ رہے ہیں یار یہ بندہ پکڑائی میں کیوں نہیں آ رہا. گھر میں بھی یہی ہے, گھر میں جاؤ, گھر والے پھر کوئی نہ کوئی کام ذمہ لگاتے ہیں, وہاں سے ٹن مارا باہر نکلے, انڈے لیتے آؤ, یہ فلانا کرو ڈمکانا کرو, اسی میں سے. تبھی دیکھو میرا وزن نہیں بڑھ رہا, لوگ میرے 2 پراٹھے دیکھتے ہیں, ہماری ایکٹیویٹیز. تم 6 پراٹھے کھا لو, جو لائف اسٹائل ہمارا ہے وہ رکھو, تو دیکھو تمہارا وزن نہیں بڑھے گا. میرا وزن پتہ نہیں کتنے سالوں سے 70 کلو ہی ہے, نہ کم ہو رہا ہے نہ بڑھ رہا ہے. اچھا جلی علی بھائی, آج کل ایسی برائیاں چل رہی ہیں کہ میں بہت موٹا, لوگ کہتے ہیں کہ مزہ ہو جائے گا. موزوں پہ مسا کا مسئلہ کئی بار بیان کر چکا ہوں. اگر کوئی مسجد کے امام مسجد کے بڑے اہم پروجیکٹ میں سولر سسٹم یا پنکھے, جو کہ مخیر حضرات کی طرف سے اجر و ثواب کے لیے عطیہ کیا گیا ہو, امام اپنے گھر میں انسٹال کرے یا بیچ دے, حرام ہے, ناجائز ہے میرے بھائی. امام صاحب کوئی مسجد کی چیز اپنے گھر نہیں لے جا سکتے, سمجھتے ہو؟ اگر لے کے جانا ہے تو مسجد کمیٹی سے پرمیشن لینا ضروری ہے, اور پھر صرف مسجد کمیٹی سے پرمیشن بھی کافی نہیں ہے, شرعی مسئلہ بھی جاننا ضروری ہے کہ یہ والی چیز امام کے گھر استعمال کرنا شرعاً جائز, کیونکہ مسجد کمیٹی کے اختیارات بھی شریعت میں محدود ہیں. ایسا نہیں ہے کہ مسجد کمیٹی ہر چیز کی اجازت دے دے امام کو, تو یہ ٹھیک نہیں ہے. مفتی صاحب, امریکہ میں آپ نے شیخ یاسر سے ملاقات کی تھی جو مدینہ یونیورسٹی سے فارغ ہیں, کیا انہیں سننا اور ان کے فتووں پر عمل کرنا ٹھیک ہوگا؟ کسی عالم کے برحق ہونے کی کیا دلیل ہے, کیسے پہچانا جائے؟ شیخ یاسر صاحب ماشاءاللہ ایک نیک پرہیزگار انسان ہے, اصلاحی کام بہت کر رہے ہیں. باقی مسائل کے لیے تو بھائی مجتہد ہے, دیٹس آل. مسائل کس سے سیکھو؟ جو مجتہدین ہیں, جو چاروں فقہ کے بڑے بڑے مجتہدین گزرے ہیں, جن کو پوری امت نے فالو کیا. تو قرآن و سنت کی تشریح میں جب اختلاف ہوگا تو پھر ان میں سے کسی فقہ کو فالو کیا جائے گا. یہی طریقہ صدیوں سے امت میں چلا آ رہا ہے. البتہ کوئی عالم اہل حدیث ہو یا سلفی ہو, وہ اگر اس کو فالو نہیں کر رہا تو عالم کی اپنی ذات کی حد تک وہ خود جواب دے. وہ سمجھتا ہے کہ میری تحقیق اگر ایسی ہے تو اپنی تحقیق پر عمل کرے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو کسی عالم کی توہین جائز نہیں ہے. اگر ایسا کرنا شروع کر دیا پھر تو کوئی عالم نہیں بچے گا. تو اگر شیخ یاسر کی کوئی رائے آپ کی رائے کے خلاف ہے یا جمہور امت کے خلاف ہے تو ان کی ذات تک اس کو محدود رکھیں, ان پہ اعتراض نہ کریں. آپ کس کو فالو کریں گے؟ آپ مجتہدین کو فالو کریں گے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ بڑی مچھلی کھانا کیسا ہے فضائل اعمال میں؟ عنبر مچھلی کا ذکر, اس طرح بڑی مچھلی کھانا جائز ہے, چاہے بڑی ہو چاہے چھوٹی ہو. وہ ایک صاحب نے پھینک دی تھی کہ فقہ حنفی میں ویل مچھلی جائز نہیں ہے. تم خود ہی فقہ حنفی پہ بھی چیزیں گڑھتے رہتے ہو. فقہ حنفی میں تمام طرح کی مچھلیاں کھانا جائز ہے, بشرطے کہ مچھلی ہو. تو جب ویل مچھلی ہے تو کھانا جائز ہے. تو اس لیے صحابہ کے دور میں بھی تو ایک بڑی عنبر مچھلی نکل کے آئی تھی نا, کھائی تھی. تو حناف کیوں حدیث کی مخالفت کریں گے بھائی؟ فقہ حنفی قرآن و حدیث سے نکالا ہے, تورات اور انجیل سے نہیں نکالا. اچھا میرے بھائی مفتی صاحب, میرے والد نہیں ہیں اور میری والدہ ایک لبرل خاتون ہے. اب میری والدہ میری شادی ایک ایسے شخص سے کروانا چاہتی ہیں جن سے وہ خود بہت خطرناک. ایسے گھر کے باتیں اس طرح کھلے عام نہیں لایا کرو یار. شوگر یہ سوال دارالفتہ میں جمع کرا دیں. ایسے کوئی پرسنل نوعیت کے جو سوال ہوتے ہیں حیا کے خلاف ہوتے ہیں, وہ یہاں دارالفتہ ہے, وہاں سوال لکھ کے فون نمبر ڈال کے جمع کرا دیں. ریٹرن میں اسٹیمپ کے ساتھ مہر کے ساتھ جواب مل جائے گا انشاءاللہ. مفتی صاحب میں گجرانوالہ سے اسپیشل آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں. کہاں ہیں گجرانوالہ والے؟ جلدی آؤ جلدی آؤ. نماز جمعہ کے بعد 4 سنت ہے یا 6 سنت؟ دونوں قول ہیں. 4 سنت میں آسانی ہے یار, اتنی لمبی نماز ہو جاتی ہے. 4 سنت پہلے 2 فرض, پھر 4 سنت, پھر خطبہ بھی ہے اس میں. بہرحال دونوں قول ہیں, لیکن ہماری رائے میں 4 سنت والا قول آسانی پر مبنی قول ہے. تو حضرت مفتی رشید احمد صاحب کا بھی اسی پہ فتویٰ ہے کہ 4 سنت موقع ہیں. کوئی احتیاط پہ عمل کرنا چاہے تو 6 سنت پڑھ لے, زیادہ اچھی بات ہے. مفتی صاحب میں بہت زیادہ کوشش کرتا ہوں کہ مجھ سے گناہ نہ ہو, لیکن مہینے میں 1-2 دفعہ گناہ ہو جاتا ہے. صغیرہ جو میں نے کبیرہ گناہ. دیکھو گناہ جب بھی ہونا اپنے اوپر کوئی سزا متعین کرو, روزے کی یا صدقہ خیرات کی. جس گناہ کی عادت پڑ جائے تو آہستہ آہستہ وہ گناہ چھوڑ جاتے ہیں. السلام علیکم. گجراں والوں کی صحت ایسی نہیں ہوتی. گجراں والا والے بہت پاورفل ہوتے ہیں. گھر کا کھانا کھا کے بھی گجراں والوں کی یہ خیر. آپ گجراں والا والوں کے لیے ایک افسوس کا مقام ہے آپ. اللہ آپ کو خوش رکھے. جزاک اللہ. وہیں کر لیں نا, وہاں بیٹھ کے کر لیں سوال. اچھا اکیلے میں پوچھنا ہے تو چلے پھر اس پہ مشورہ کرتے ہیں. میرا یوٹیوب چینل میں بین اسلامک ویڈیوز بناتا تھا لیکن ویوز نہیں آتے تھے. اب فنی ویڈیوز بناتا ہوں. لوگ دیکھتے ہیں کہ یوٹیوب کی کمائی حلال ہے. فنی ویڈیو بھی جائز ہے اگر کمانے کے لیے کر رہے ہیں. بہتر ہے تو دینی ویڈیوز بنائیں لیکن اس پہ ویوز نہیں آ رہے
تو فنی ویڈیوز پہ آ رہے ہیں تو کمانے کے لیے فنی ویڈیوز بھی, لیکن حرام کام نہ کریں فنی ویڈیوز میں, لڑکیوں کو نہ لے کر آؤ. جتنے بھی پرینکر رہے ہیں شروع میں تو بڑے آرام سے تمیز سے چل رہے ہوتے ہیں, جب دیکھتے ہیں کہ نہیں یار تو اپنی خوبصورت بیوی کو لازمی گھسیٹتے ہیں پھر اس میں, وہ بھی بے پردہ لا کے. تو یہ غلط طریقہ ہے بھائی. آپ کی کتاب کی کوئی جدید PDF ہے نیٹ پہ سرچ کریں مل جائے گی انشاءاللہ. آپ کی کتاب بنگلہ دیش لانے کا کوئی طریقہ ہے؟ بنگلہ دیشیوں کی آبادی ماشاءاللہ پہلے ہی بہت زیادہ ہے اور اسپیڈ بڑھ جائے گی, اچھی بات ہے. تو بنگلہ دیش اٹلی اٹلنگا دیش بننے والا ہے. میں اٹلی میں گیا ہوں, بنگلہ دیشی ماشاءاللہ بہت ہے, مجھے بڑی خوشی ہوئی. اور بچے بھی بنگلہ دیشیوں کے پیدا ہو رہے ہیں اٹلی میں, انگریزوں کے کم ہو رہے ہیں. تو میں نے لوگوں سے کہا گروتھ ریشو بنگلہ دیش کے ہمارے دوستوں کا اتنا بڑھ رہا ہے, اور پھر میرے بیانات سے اور ان کو موٹیویشن مل رہی ہے, تو یہ اٹلی 20-30 سالوں میں اٹلنگا دیش بن جائے گا. بولو انشاءاللہ ہو جائے گا. ویسے میں اپنی کتاب بھجوا دوں گا, بنگلہ گئی بھی ہے, اس کا بنگلہ دیش میں کسی عالم کو چاہیے بنگلہ دیشی زبان میں ترجمہ کر لیں. السلام علیکم. ویسے بھی وہ مچھلی اور جھینگا بہت کھاتے ہیں.